میں نے کئی بار عرض کی ہے کہ بحیثیت علماء ہمارے ذمہ دو کام ہیں۔ نمبر ایک، امت کے سامنے اہل سنت والجماعت کے عقائد اور مسائل کو دلائل کے ساتھ بیان کرنا۔ نمبر دو، اگر ہمارے عقائد یا مسائل یا ان کے دلائل پر کوئی اعتراض کرے تو ان کے جوابات بھی لینا۔ اگر کوئی بندہ شبہات پیش کرے تو ان شبہات کو صاف بھی کرنا یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ محض دلائل دے کر قائل کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ مخالف کے دلائل کے جوابات دینا بھی ضروری ہے۔ مسائل قربانی کے عنوان پر اس سے قبل ہم نے اپنے مسائل پڑھے تھے، یہ ہمارے مسائل ہیں، ان مسائل پر یہ دلائل ہیں۔ اب بعض شبہات وہ ہیں جو نفس قربانی پر ہے، اور بعض شبہات وہ ہیں جو قربانی کے متعلقات پر ہیں۔ ان سب پر ہلکی سی گفتگو ہے، تاکہ شبہات اب ذہن میں رکھ لیں کہ یہ شبہ اور یہ جواب، یہ شبہ اور یہ جواب، اور کوشش کیا کریں کہ اپنے بیان کے دوران شبہات پیش کر کے ان کے جوابات دیں، لیکن شبہ اس انداز میں پیش کریں کہ جس کا جواب دینا بہت سال ہو۔ بعض احباب شبہ اتنا مضبوط پیش کرتے ہیں کہ اس کا رد اتنا مضبوط پیش نہیں کر سکتے، لوگوں کے دماغ میں شبہ بیٹھ جاتا ہے اور جواب نہیں اس کا آتا۔ تو شبہ اس انداز میں پیش کریں کہ شبہ ہی محسوس ہو، اور جواب اتنا مضبوط پیش کریں کہ جواب بھی محسوس ہو۔ قربانی کے بارے میں کئی ایک مسائل یہ نشین فرمائیں۔ ہمارے ہاں جس طرح قربانی اپنی طرف سے کر سکتے ہیں تو کسی اور کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں۔ جس اور کی طرف سے کرنا ہے ان میں سب سے محبوب ترین اور پسندیدہ ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو سوال ہوگا کہ امتی نبی کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے؟ اس پر ہمارا جواب ہے کہ قربانی کر سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت حنش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رأیت علیہ، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، یضحی بکبشین، آپ نے 2 مینڈے اور 2 دمبے ذبح کیے۔ میں نے پوچھا ما ھذا، یہ 2 آپ نے کیوں ذبح کیے؟ آپ کی ذمہ تو ایک تھا۔ اور میں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ان اضحی عنہ، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ میں ان کی طرف سے قربانی کروں، اس وصیت پر عمل کر کے میں حضور کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ جس سے معلوم ہوا کہ امتی نبی کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اور بعض روایات ایسی ہیں کہ جس میں اس وصیت کا تذکرہ نہیں ہے، بغیر وصیت کے بھی ہے۔ یہ روایت جو میں نے پڑھی ہے سنن ابی داؤد باب القضیہ عن المیت، یہ باب قائم کر کے امام ابو داؤد نے مسئلہ بیان کیا۔ جامع ترمذی ابواب العزائم باب ما جاء فی القضیہ عن المیت، اور مسند احمد جلد اول صفحہ 107۔ دوسری روایت جو سنن کبریٰ للبیہقی کے اندر ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس قربانی کے دن ایک دمبا لایا گیا، آپ نے اس دمبے کو ذبح کیا اور فرمایا بسم اللہ اللہم منکا ولکا ومن محمد اللہ، اے اللہ اس دمبا کی میں ذبح کرتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذبح کرتا ہوں۔ پھر دوسرا ان کے بعد دمبا لایا گیا، تو اس کو جب انہوں نے ذبح کیا فرمایا بسم اللہ اللہم منکا ولکا ومن علی اللہ، اللہ یہ دمبا علی کی طرف سے ہے۔ اس پہ وصیت کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دمبا اپنی جانب سے ذبح کیا ہے اور ایک دمبا انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ذبح فرمایا۔ اس سے معلوم امتی نبی کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے۔ اچھا، اس کی ایک دلیل ذہن نشین فرما لیں۔ ہمارے لیے عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک سنت سمجھ کر کرنا چاہیے، اور خود حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح فرمایا، اور اب اللہ رب العزت سے عرض کیا ھذا انی وَأَمَّن لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي، اے اللہ یہ جانور میری طرف سے ہے اور جو میرا امتی قربانی نہ کر سکے اس کی طرف سے ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے ان افراد کی طرف سے جو قربانی نہ کر سکے آپ نے قربانی ادا فرمائی ہے۔ تو نبی نے امت کے لیے کی ہے، امت نبی کے لیے قربانی کر سکتا ہے۔ اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر ثواب کے اندر شریک فرمایا۔ اس سے ایک مسئلہ اور بھی ثابت ہوا کہ آدمی عمل کرے اجر خود لے جسے ثواب کہتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ عمل کرے اجر کسی اور کو دے جسے اصال ثواب کہتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جانور کو ذبح کر کے اس کا اجر پوری امت کے ان افراد کو دیا ہے کہ جو قربانی نہ کر سکتے ہوں، جسے معلوم ہو کہ قربانی کا اجر دوسرے کو منتقل بھی کر سکتے۔ ایک شخص نے مجھے ٹیلی فون پہ سوال کیا اور وہ کہنے لگا کہ اصال ثواب جائز ہے؟ میں نے کہا جائز ہے۔ اس نے کہا دلیل؟ میں نے دلیل میں یہ حدیث پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دمبا ذبح کیا اور پوری امت کے ان افراد کو جو قربانی نہ کر سکتے اس ثواب کا تشریح کیا ہے۔ تو اس نے پھر سوال کیا، اس نے کہا جی گوشت کسی امتی کے لیے دیں یہ تو میں مانتا ہوں، اور آن پڑھ کے اجر کسی اور کو دیں میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ گوشت ذبح کریں، گوشت صدقہ کریں یہ تو مانتا ہوں میں، لیکن قرآن پڑھ کے کسی اور کو اجر دیں میں اس پہ دلیل پوچھ رہا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ قرآن کریم کی آیت پر زیادہ اجر کے قائل ہیں یا دمبے پر زیادہ اجر کے قائل ہیں؟ قرآن کی آیت پر ثواب زیادہ ملتا ہے یا دمبے پر زیادہ ہے؟ اس نے کہا جی آیت پر۔ میں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو ریاضی بھی نہیں آتی، اگر ضرب جمع تفریق ہوتی ہے یہ سوال کبھی جواب کبھی نہ دیتا جی کیوں؟ میں نے کہا الف لام میم قرآن کریم کی مکمل آیت ہے؟ کہنے لگا مکمل آیت ہے۔ میں نے کہا اس پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ کہتے ہیں 30۔ میں نے کہا دمبے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ حدیث مبارک میں بالکل اشارت حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ تو آپ نے الف لام میم کی 30 کیوں فرمائی؟ حرف تو 3 ہے، الف لام اور میم 3 ہے، ایک کے بدلے میں 10 ہو تبھی 30 بنتی ہے نا۔ تو بالکل اشارت حسنہ، بکرے اور دمبے کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، اس نیکی کو 10 سے ضرب دو تو صرف دمبے کے بالوں پر کروڑوں نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ 30 نیکیاں اگر آپ کسی کو سارے ثواب کرے تو ہو جاتی ہے، اگر کروڑوں نیکیاں کرے تو اس کے سارے ثواب ہو جاتا ہے، اور اگر 30 نیکیاں کرے تو اس کے سارے ثواب نہیں ہوتا۔ جب زیادہ اجر میت کو جا سکتا ہے تو تھوڑا اجر کیوں نہیں جا سکتا؟ میں نے کہا تمہیں ضرب اور جمع تفریق آتی تو آپ ہمیشہ اس بات کے قائل ہوتے کہ گوشت کا اجر دیں تو بھی مل جاتا ہے، اور اگر قرآن پڑھ کے اس کا اجر دیں تو بھی مل جاتا ہے، دونوں اجر مل جاتے ہیں۔ بہرحال میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، اور ہماری لوگوں سے خواہش بھی ہوتی ہے اور گزارش بھی ہوتی ہے، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے کرنی چاہیے، اور جن حضرات کے مشن کو لے کر چلے ان کی طرف سے بھی قربانی کرنی چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں مرکز اہل سنت والجماعت کے اساتذہ کا معمول ہے، ہر ساتھی اپنی حیثیت کے مطابق فنڈ اکٹھا کرتا ہے اور اس میں قربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے ہیں، ایک قربانی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف سے کرتے ہیں، اور ایک قربانی حضرت رئیس المناظرین حجت اللہ فیلاس مولانا محمد امین صفدر فقاوی صاحب کی طرف سے کرتے ہیں۔ ہم سب کی طرف سے ایک قربانی کرتے ہیں، چاہیے تو آدمی خلفائے راشدین کی طرف سے کرے، صحابہ کرام کی طرف سے کرے، جس حد تک ممکن ہو جائے، لیکن کم از کم جن کے مشن کا آدمی امین ہو ان کی طرف سے قربانی کرنا ان کا اخلاق بھی حد بنتا ہے، آدمی کی مروت کا بھی تقاضا کی طرح کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ نمبر 2 مسئلہ سمجھے، ایک جانور بالکل صحیح سالم ہے اور ایک جانور جس میں بعض عیب ہوتے ہیں، تو کس عیب کی بنیاد پر جانور کی قربانی مسترد ہوتی ہے، اور بعض عیوب ایسے ہیں کہ بظاہر عیوب ہے در حقیقت خوبیاں ہیں اور اس کی بنیاد پر قربانی جائز، اس میں شبے کی بات نہیں۔ اس میں ایک جانور ہے خصی۔ خصی جانور کے بارے میں آج کل لوگ بہت آپ سے سوال کریں گے کہ یہ ایسا نر جانور کہ جو اولاد کی پیدائش کے قابل نہیں رہا، کیا ایسے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں؟ اس کا نام ہے خصی جانور۔ ہم کہتے ہیں خصی جانور کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے۔ ایک تو دلیل حدیث مبارک ہے سنن ابی داؤد باب ما یستحب من الضحایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، ذبح النبی یوم ذبح بقبشین اقرنین املحین موجعین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے عید کے دن ذبح فرمائے، وہ دونوں سینگ والے بھی تھے، موٹے تازے بھی تھے اور دونوں خصی بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک اس بات پہ گواہ ہے کہ خصی جانور کو قربانی کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا اس کی عقلی وجہ جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کتاب الازہیہ مجمع الانور میں منقول ہے، حضرت امام صاحب فرماتے ہیں ان الخصی اولا، خصی جانور کا بنسبت دوسرے جانور کے قربانی کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لأن لحمہ ألذ وأطيب، اس لیے کہ خصی جانور کا گوشت لذیذ بھی زیادہ ہوتا ہے اور صاف بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جب صفائی بھی زیادہ ہو اور لذت بھی زیادہ ہو
تو ایسے جانور کے گوشت کو مطلوب ہے، اس لیے ایسے جانور کے گوشت کو ذبح کرنے میں حرج نہیں۔ میں آپ کی خدمت میں کئی بار عرض کیا کرتا ہوں کہ آدمی جب کوئی سوال کرے نا تو جیسا سائل ہو ویسا جواب دینا سیکھیں۔ بعض سائل ایسے ہیں کہ جو دلیل سمجھتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو اٹکل اور مثال سمجھتے ہیں۔ وہاں دلائل سے بات نہ کریں، مثال سے بات کریں، اور یہ ہمارے حضرات اکابر کا مزاج ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ جو اللہ جانور مارتا ہے اس کو مسلمان نہیں کھاتے، اور جو خود مارتے ہیں اس کو کھا لیتے ہیں، یعنی میتا کو نہیں کھاتے اور مذبوحہ کو کھا لیتے ہیں، ذبح کرے تو کھا لیتے ہیں، تو جو اللہ مارے اس کو نہیں کھاتے، جو خود مارے تو کھا لیتے ہیں۔ حضرت مولانا نانوتوی فرمانے لگے جو پانی اللہ نکالے وہ تم نہیں پیتے، اور جو پانی خود نکالو وہ پی لیتے ہو۔ سمجھ آ گئی؟ ایک پانی تمہارے جسم سے اللہ نکالتا ہے وہ تو تم نہیں پیتے، اور ایک پانی جو اپنے نلکا لگا کر خود نکالتے ہو اسے پی لیتے ہو۔ اب ہندو کو بات سمجھ آ گئی۔ تو دیکھو جیسا سوال ہو جواب ویسا دینا چاہیے نا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہندو نے پوچھا کہ مسلمان کی نسبت دیکھو ہندو بہتر ہے، کیوں؟ وہ ہندو جب مر جاتا ہے تو اس کی لاش کو جلا دیتے ہیں اور تعفن نہیں پھیلتا، بدبو نہیں پھیلتی، ختم ہو جاتا ہے، اور مسلمان اپنی لاشوں کو دفنا دیتے ہیں اور رکھتے کیوں نہیں تاکہ تعفن نہ پھیلے۔ مولانا فرمان لگے کہ مسلمانوں کو دفن کرتے ہیں اور ہندو کو جلاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہندو کچرا ہے اور مسلمان خزانہ ہے، کچرا جلایا جاتا ہے، خزانہ دفنایا جاتا ہے۔ اب دیکھو جیسا بندے کی عقل ہو ویسے ہی جواب دینا چاہیے نا۔ مجھے ایک ساتھی نے جلسے کے دوران پوچھا کہ خصی جانور کی قربانی کرنا جائز ہے؟ میں نے پوچھا گوشت کھانا ہے کہ بکری لوانی؟ سمجھ آ گئی؟ میں نے پوچھا کہ اس کو ذبح کرنا ہے اس کو بکری پر چڑھانا ہے؟ اگر تو عید کے دن ذبح کرنا ہے پھر تو بہت بہتر ہے، اور اگر بکری پر چڑھانا ہے تو پھر ظاہر اس کے قابل نہیں رہنے دو۔ تو یہ دیکھو عید کے دن آپ میں سے کام کون سا لینا ہے؟ اگر کام لینا ہے گوشت کھانے والا پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر کام لینے سے بکری پر چڑھانے والا تو پھر ٹھیک نہیں۔ اب جب یہ بات آدمی کے دماغ میں فوراً بیٹھتی ہے کہ مولانا صاحب نے بات ٹھیک کی۔ یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ آپ سوالات کے جب جوابات دیں تو مخاطب اور سامع کے دماغ کا خیال ضرور رکھیں۔ ہم اس کے دماغ سے بالا جب جواب دیتے ہیں اس کو سمجھ نہیں آتا، ایسا جواب جب اس دماغ میں آتا ہے تو بات بہت آسان ہے۔ اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل بھی ہوا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیں کیا شرمگاہ ناپاک ہے؟ مسئلہ پوچھا، شرمگاہ ناپاک ہے۔ اب اگر کہیں کہ شرمگاہ ناپاک ہے تو یہ خلاف شریعت ہے، خلاف واقعہ ہے۔ جب دھو دیا استنجا کر لیا تو ناپاک تو نہیں ہے، اور اگر کہہ دیں کہ شرمگاہ پاک ہے تو یہ خلاف عرف ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اگر کہیں کہ شرمگاہ پاک ہے تو یہ خلاف واقعہ ہے، اور اگر تو شرمگاہ ناپاک ہے تو خلاف عرف ہے۔ عرف کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے نا۔ ہمارے عرف میں شرمگاہ کوئی بھی پاک نہیں کہتا، سب ناپاک کہتے ہیں۔ میں کتنے گیا سے میں ناپاکی کے بال صاف کر گیا سے۔ کل ایک خاتون مجھ سے مسئلہ پوچھ رہی تھی کہ جب آدمی فوت ہو جائے اور اس کے ناپاکی کے بال صاف نہ ہوئے ہوں تو پھر ناپاکی کے بال اس کے صاف کر سکتے ہیں؟ اور مسئلہ پوچھ رہی ہے، اور خود میری بیوی پوچھ رہی ہے ناپاکی کے بال کیا ہوتے ہیں۔ اب ایک مسئلہ پوچھیے دوسری کو پتہ ہی نہیں۔ ناپاکی کے بال کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے زیرنا بال کو ناپاک جگہ کہتے ہیں اور ناپاکی کے بال کہتے ہیں، عرف کیا ہے؟ تو بس اگر مسائل بتانے میں عرف کا بہت خیال کرنا پڑتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت آپ یہ فرمائیں کہ شرمگاہ ناپاک ہے یا پاک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیارا حکیمانہ جواب دیا، فرمایا اقطعہ ان کان نجسا، اقطعہ ان کان نجسا، اگر یہ ناپاک ہے تو اس کو کاٹ کے پھینک دیں۔ ان کو بات سمجھ آ گئی کہ ناپاک نہیں ہے لیکن ناپاک کہنا نہیں، ناپاک ہے نہیں لیکن ناپاک کہنا بھی نہیں ہے لیکن ناپاک ہے بھی نہیں۔ تو میں اس لیے بات سمجھا رہا تھا کہ سامع اور مخاطب کا خیال بہت رکھا کریں۔ جب تک سامع اور مخاطب کی سطح کا خیال نہیں کریں گے تو بات سمجھانی بہت مشکل ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے اس بات میں تخصص کے طلباء پر بہت زیادہ زور دیتا ہوں کہ ہمارے تخصص کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کوئی اس کو اپنا لیتا ہے کوئی اپناتا بھی ہے۔ مشکل بات کو آسان کرنا سیکھیں، پیچیدہ عبارت کو عام فہم میں لائیں، علمی بات کو عوامی زبان میں لائیں اور عوامی معاشرے کا خیال کر کے بات کریں۔ آپ دیکھنا آپ کی بات کتنا جلدی قبول ہوتی ہے، کیونکہ ہم اس کا خیال نہیں کرتے اس لیے بالکل جنہیں پروٹیسٹ کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ تو خصی جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ تیسرا مسئلہ، ایک جانور لنگڑا ہے
تو لنگڑے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے یا قربانی کرنا جائز ہے نہیں؟ حدیث مبارک میں یہ تو ہے کہ لنگڑے جانور کی قربانی نہ کریں، لیکن کتنا لنگڑا ہو تو نہ کریں، کتنا ہو تو کریں، اس کی وضاحت نہیں۔ سنن ابی داؤد باب ما یکرہ من الضحایا، اس میں حدیث مبارک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت بلال بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 جانور ایسے ہیں کہ جن کو قربانی میں ذبح کرنا جائز نہیں۔ العورا بین عورها، نمبر 1 ایسا جانور جو کانا ہو اور اس کا کانا پر بہت واضح ہو۔ نمبر 2 المریضۃ بین مرضها، ایسا جانور جو بیمار ہو اور اس کی بیماری بالکل واضح ہو۔ والعرجاء بین ذرعها، اور ایسا جانور کہ جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن بہت واضح ہو۔ والکثیر التی لا تنقی، اور ایسا جانور جو بہت کمزور ہو اور اس کی ہڈیوں کے اندر گودا ختم ہو جائے، ایسے جانوروں کو ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیمار ہو بیماری واضح ہو، لنگڑا ہو لنگڑا پر واضح ہو، لیکن یہ وضاحت نہیں فرمائی کس حد تک لنگڑا ہو تو جائز ہے اور کس حد تک لنگڑا نہ ہو تو جائز نہیں۔ اس سوال کا جواب بھی سمجھیں اور ساتھ ایک اصول ہی نہیں اصل اصول بھی سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان نظر بنا امر لیس بیان امر ولا نہی فما تأمرنا، موجب اوسط طبرانی کی روایت ہے، اگر ہمیں کوئی ایسا مسئلہ درپیش آ جائے جس میں آپ کی طرف سے صاف وضاحت نہ ہو تو پھر ہم کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تشاوروا الفقہاء، تم پھر فقہاء سے پوچھ لیا کرو۔ یہ میں بات کیوں سمجھانے لگا ہوں؟ اصل اصول کے درجے میں سمجھے۔ قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت اللہ کی کرنی ہے اور جہاں قرآن کی بات سمجھ نہ آئے واطیعوا الرسول، پیغمبر سے پوچھ لیں، پیغمبر کی اطاعت کرنی ہے اور اگر پیغمبر کی بات سمجھ نہ آئے واولی الامر منکم، پھر اس کی وضاحت فقہاء سے پوچھ لیں۔ قرآن کریم کلام اللہ ہے، اس کی بات کو نہ سمجھ آئے تو شرع اللہ کے نبی سے پوچھ لیں، اور حدیث پاک اگر اس کی شرح میں تو پھر فقہاء سے پوچھ لیں جو فقہاء حدیث کے معنی کو جانتے ہیں۔ تو فقہاء کی ضرورت اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض مسائل میں اصول کا درجہ بتا دیتے ہیں اور مزید اس کی تفریعات نہیں بتاتے۔ کیوں؟ اگر اس کی مزید تفریعات، تشریحات اور تفصیلات بتائیں تو ایک مسئلے پر پوری بخاری بن جائے اور مسئلہ مکمل نہ ہو۔ اس کی مثالیں سماعت فرمائیں۔ مجھ سے کہ غیر مقدس نے پوچھا کہ حنفی علماء بسا اوقات نماز جنازہ کے موقع پر کھڑے ہوتے ہیں اور امام مقتدیوں سے کہتا ہے کہ نیت کرو 4 تکبیر نماز جنازہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے حاضر اس میت کے، منہ طرف کعبہ شریف، پیچھے اس کے امام کے اللہ اکبر، یہ دعا کراتے ہیں۔ یہ دعا کہاں لکھی ہے؟ میں نے کہا صحیح بخاری میں لکھی ہے۔ صحیح بخاری کی کون سی حدیث ہے؟ میں نے کہا پہلی حدیث ہے، بخاری کی یہاں ہوتی ہے۔ اس نے کہا جی وہ کہاں پر ہے؟ میں نے کہا حدیث مبارک میں انما الاعمال بالنیات، جیسی نیت ہوگی ویسا عمل ہوگا، تو صحیح بخاری میں۔ اس نے کہا جی آپ میرا سوال نہیں سمجھے۔ میں نے کہا تو میرا جواب نہیں سمجھا، میں تیرا سوال سمجھ گیا، میں تیرا سوال سمجھ گیا ہوں، تو میرا جواب نہیں سمجھا۔ مجھے کہتے کہ کیا مطلب؟ میں نے کہا تیرا سوال یہ ہے کہ صحیح بخاری میں جیسی نیت ویسا عمل، تو یہ تو دل سے ہوتا ہے اور تم زبان سے کرواتے ہو، یہ زبان سے کروانے کا کہاں لکھا ہے؟ یہی سوال ہے نا؟ اس نے کہا یہی سوال ہے۔ میں نے کہا میں تیرا سوال سمجھ گیا تھا، تو میرا جواب نہیں سمجھا۔ کہتے رہی کیوں؟ میں نے کہا ایک ہوتا ہے کہنا، ایک ہوتا ہے کرنا۔ ہم کرواتے ہیں، کہلاتے نہیں ہیں۔ کہلانا زبان سے ہوتا ہے اور کرنا دل سے ہوتا ہے۔ ہمارا امام مقتدی سے کہتا ہے نیت کرو یا کہتا ہے نیت کہو؟ بولو نا، نیت کہو یا نیت کرو؟ کرنا دل سے ہوتا ہے زبان سے، اور کہنا؟ میں نے کہا ہم کہتے نہیں زبان سے کہو، تو ہم سے زبان کی دلیل کیوں پوچھتا ہے؟ ہمارے دعوے پر دلیل پوچھنا، تو جی وہ تو کرتے ہیں۔ میں نے کہا پھر ان سے پوچھ، ہم سے کیوں پوچھتا ہے؟ تو کہتا ہے ابھی امام کرواتا ہے، ہم تو نہیں کروا رہے، ہم سے کیوں پوچھتا ہے؟ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم عوام سے یہ نہیں کہتے کہ زبان سے کہو، ہم کہتے ہیں کہ یہ نیت کرو۔ اب ایک بندہ پوچھے گا کہ یہ لفظ جو آپ نے کہلوائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں بتائے۔ ہم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا ہی نہیں تھا، یہ ذمہ تھا ہی ہمارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کیوں نہیں تھا؟ ہم نے کہا کہ نبی نے بتا دیا کہ نیت جیسی کرو گے ویسا عمل ہوگا۔
اب کس عمل کے لیے کیا نیت ہے؟ اگر تمام اعمال کی نیت کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تو مجھے بتاؤ صرف اعمال کی نیت کے الفاظ پر بخاری سے بڑی کتاب بن جاتی۔ جب صبح نیند سے اٹھو تو کس نیت سے اٹھو؟ الفاظ بتاؤ۔ بیت الخلاء میں جاؤ تو کس نیت کے ساتھ جاؤ؟ الفاظ بتاؤ۔ بیت الخلاء میں استنجا کرو تو کس نیت سے کرو؟ الفاظ بتاؤ۔ باہر نکلو تو کس نیت سے نکلو؟ الفاظ بتاؤ۔ وضو کرو تو کس نیت سے؟ مسواک کرو تو کس نیت سے؟ الفاظ بتاؤ۔ کلی کی نیت کے الفاظ بتاؤ۔ ناک کو پانی ڈالنے کی نیت کے الفاظ بتاؤ۔ کپڑے بدلنے تو نیت کے الفاظ بتاؤ۔ موٹر سائیکل پہ چڑھنا ہے تو کس نیت سے؟ الفاظ بتاؤ۔ سائیکل پہ چڑھنا ہے کس نیت سے؟ الفاظ بتاؤ۔ کار پر چڑھنا ہے کس نیت سے؟ الفاظ بتاؤ۔ کھانا کھانا ہے کس کے؟ الفاظ بتاؤ۔ صرف نیتوں کے الفاظ حضور بتاتے تو ایک دن کے اعمال اتنے پوری بخاری بن جاتی۔ تو اللہ نے کرم کیا فرمایا؟ الفاظ رسول اللہ نے اصول کے درجے میں دے دیے، اور اگر فروغ کے لیے اللہ نے فقہاء کو پیدا فرما دیا۔ امت کے لیے کام کتنا آسان ہو گیا۔ حضور اصول نہ دیتے تو فروغ کیسے نکلتے، اور نبی اصول لے کے امت کو چھوڑ دیتے تو فروغ کون بتاتا؟ خدا نے امت کو یتیم نہیں چھوڑا، امت کو نبی کے بعد فقہاء کے حوالے کر دیا ہے تاکہ قیامت تک آنے والا کوئی بندہ یہ اعتراض نہ کرے یہ یتیم امت ہے۔ یتیم امت نہیں ہے، اس امت میں فقہاء کا سایہ موجود ہے۔ اور اسی بات کو امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نا، من اراد ان یعرف الفقہ فلیلزم ابا حنیفہ اصحابہ فان الناس تیار علیہ فی الفقہ۔ فقہ میں ابو حنیفہ باپ ہے اور باقی پوری امت اس کی اولاد ہے، تو یہ یتیم نہیں ہے، ان کے پاس ابو حنیفہ جیسا باپ موجود ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ میں ایک مثال دے رہا تھا، آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس زبان ہے، آپ صرف ایک مسئلے پر ایک جمانی 10 جمعے لگائیں تو آپ کا اس پر علوم ختم نہیں ہوں گے۔ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھائیں نا، ایک آدمی باہر زمین پر گیا ہے، اس نے بھینس کا دودھ دھوا، سمجھ نا، دودھ نکالا، بھینس کا دودھ دھوا، ایک برتن میں ڈالا، دوسری بھینس کا دودھ نکالنے کے لیے واپس آیا تو بھینس کے دودھ کے اندر 10 مچھر پڑے ہوئے تھے۔ اس نے کہا مچھروں سے باہر نکلو، انہوں نے کہا حدیث سناؤ، نکلتے ویسے نہیں نکلتے، یہ آیت پڑھو یا حدیث پڑھو تو مچھر نکل جائے گا، نہیں نکلے گا۔ اب یہ کیا کرے؟ اب یہ جائے نا پہلے حدیثوں کے مدرسے میں کہ یہ ہمارے ہاں دودھ میں مچھر داخل ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث پڑھو ورنہ نہیں نکلتے، کوئی حدیث سناؤ۔ پہلے حدیثوں کے بعد ایک بھی ایسی حدیث نہیں ہے جو مچھر کو دودھ سے نکال سکے۔ امت کو مسائل سے کیا نکالیں گے؟ مچھر کو دودھ سے نکالنے کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ اگر خاتون ہے، اس نے گھی نکالا اور اس میں 4 چوٹیاں گر گئی، اب یہ خاتون جا کر حدیث مدر سے پوچھے کہ میں نے گھی بنایا تو اس میں چوٹیاں گر گئی ہیں، افسوس کرنے کے لیے 7 محلے میں دوسرے گھر گئی تھی، واپس آئی تو چوٹیاں بڑی، میں نے کہا نکلو، کہتے ہیں حدیث سناؤ۔ اب مجھے کوئی حدیث سناؤ، میں چوٹیاں نکالوں، تو کوئی حدیث ایسی نہیں جو چوٹیاں گھی سے باہر نکال سکے۔ اب پھر کیا کریں گے؟ اس کا حل کیا ہے؟ فقہ کے پاس آ جاؤ، امام ابو حنیفہ کے پاس آؤ، امام صاحب فرمائیں گے میرا نام اگر چوٹی میں نکل جائے گی، یہ مکھیاں بھی نکل جائیں گی، یہ چوٹیاں بھی نکل جائیں گی، اور یہ مچھر بھی اس سے یہ کیسے نکلیں گے؟ اور میں اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے۔ انہوں نے کہا وہ تو کہتے ہیں حدیث نہیں ہے، اور میں ان کو کیا پتا حدیث کہتے کسے ہے؟ انہوں نے اوپر سے تیرنا سیکھا ہے اور سمندر میں ڈوب کر میں موتی نکالنا سیکھا ہی نہیں۔ میں تو سمندر میں حدیث کے سمندر میں ڈوبتا ہوں اور وہاں سے موتی نکال کے لے آتا ہوں۔ یہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مکھی کھانے میں گر جائے تو اس کو ڈبو دو اور باہر نکال دو، کھانا پاک ہے۔ تو جی مکھی کا ذکر ہے، مچھر کا تو نہیں ہے، اور میں مکھی کا نام ہے اور ذکر مچھر اور چوٹی کا بھی ہے، نام ایک کا ہے، اور مسئلہ اللہ کے نبی نے کروڑوں جانوروں کو بتا دیا ہے۔ کیوں؟ مکھی سے مراد ہر وہ چھوٹا جانور ہے جس کی گردش رگوں میں گردش کرنے والا خون موجود نہ ہو۔ مکھی سے مراد وہ چھوٹا جانور ہے جس کی رگوں میں گردش کرنے والا خون موجود نہ ہو۔ یہ مسئلہ چوٹی کا، یہ مسئلہ مچھر کا ہے، یہ مسئلہ جگروں کا، یہ مسئلہ بھیڑ کا ہے۔ اب بتاؤ اگر اللہ کے نبی ایک ایک جانور کا نام لے کر مسئلہ بتاتے تو پوری بخاری شریف سے بڑی کتاب بن جاتی، لیکن جانوروں کے نام ختم نہ ہوتے۔ اللہ کے نبی نے ایک لفظ بتایا ہے، امام ابو حنیفہ سے کروڑوں مسائل نکالتے ہیں، اصول نبی دیتے ہیں اور اسے مسائل کا ائمہ فقہاء دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جن نے امام کو سمجھ رہے ہیں ان کو ساری بات سمجھ آئے گی۔ کچھ دن پہلے میرا بیان تھا حویلی رکھا تو وہاں پر میں نے حضرات سے فقہاء ضرور میں بات کی، میں نے کہا اگر فقیہ کو چھوڑ دے تو نقصان کیا ہے اور فقیہ سے تعلق رکھے تو فائدہ کیا؟ میں نے کہا نا عوام کی زبان میں بات سمجھایا کریں، عوام کی زبان میں۔ اب ظاہر مجمع بہت بڑا تھا، اس میں نوجوان بھی بہت بیٹھے تھے، یونیورسٹیوں کے، کالجوں کے، بہت مختلف مخلوط اجتماع تھا۔
تو میں نے ان سے کہا کہ لڑکی انگلینڈ رہتی ہے اور لڑکا حویلی رکھا رہتا ہے، ایک آپس میں نکاح کرنا ہے، لڑکی حویلی لکھا نہیں آ سکتی اکاڑا، اور لڑکا انگلینڈ نہیں جا سکتا، اب کرے گیا؟ اہل حدیث مولوی کے پاس گئے کہ تمہاری پریشانیاں دور فرمائیں، انہوں نے فرمایا لڑکی آئے گی تو پھر نکاح ہوگا۔ انہوں نے ٹیلی فون پہ کر لے، اب بیوقوف حضور کے دور میں ٹیلی فون تھا ہی نہیں، تو ٹیلی فون کی ہم حدیث کہاں سے نکالیں؟ اس نے کہا انٹرنیٹ پہ کر لیں، کہا سب خرافات ہے، نبی کے دور میں نہیں تھا، حضور کے دور میں بحث نہیں تھی تو ہم نے کہا اس کی قربانی جائز نہیں ہے، حضور کے دور میں ٹیلی فون نہیں تھا، ہم ٹیلی فون نکاح کیسے کروائیں؟ اب وہ تو لڑے گا۔ اس نے کہا جی پھر ہم کیا کریں حضرت؟ اب اگر ہمارے خاندان ہے، ہمارا رشتہ ہے، تو پھر حنفیوں سے مسئلہ پوچھ لیں۔ اس نے کہا حنفیوں سے مسئلہ پوچھو کہ حدیث تو بتائیں گے نہیں، وہ تو تم فقہ بتائیں گے، تم تقلید کرو گے تو تیرا ایمان ختم ہو جائے گا، مشرک بن جائے گا، مسئلہ نہ پوچھ۔ اب نوجوان پریشان ہے، اگر حنفی کی بات مانتا ہوں تو ایمان جاتا ہے، اگر نہیں مانتا تو میری جان جاتی ہے۔ اب نوجوان لڑکے بڑے خوش ہیں۔ میں نے کہا انگلینڈ میں جان بیٹھی ہے، اس سے نکاح کرنا ہے کہ نہیں؟ جی کرنا ہے۔ تو میں نے کہا کیسے کرو گے؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اگر حنفی کی بات مانو تو پھر ایمان جاتا ہے، اور نہ مانو تو پھر جان جاتی ہے۔ اب جان بھی نہیں چھوڑ سکتا ہے، ایمان بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر ہمارے پاس آئے جی کچھ حال نکالو، ہم نے کہا اس کو انگلینڈ رہنے دو، یہاں سے نکاح کر کے تجھے وہاں پہنچا دیتے، فکر نہ کر۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا اگر وہ لڑکی حویلی لکھا میں ہوتی تو اس نے مسجد میں آنا تھا نکاح کے لیے۔ کہا جی نہیں، تو نکاح ہونا کیسے تھا؟ اس نے کہا وہ تو گھر میں بیٹھی رہتی اور میرا ابا اسے جا کے پوچھتا اور اس کا وکیل بن کے نکاح کرا لیتا، یا اس لڑکی کا باپ ہوتا اسے اجازت لیتا، نکاح کر کے تو وکیل بن کے نکاح کراتا۔ میں نے کہا پتہ چلا جس مجلس میں نکاح ہونا ہے اس مجلس میں لڑکی نے نہیں آنا، لڑکی کے وکیل نے آنا ہے۔ تو لڑکی گھر بیٹھی ہو یا انگلینڈ بیٹھی ہو، آنا تو وکیل نہیں ہے نا۔ ہم نے کہا فون کر کے وکیل بن جاؤ اور اس سے نکاح کر لو۔ کہتے جی بات تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ادھر جاؤ گے تو جان جائے گی، ادھر جاؤ گے تو جان نہیں ہے نا، وہ کہے گا یا جان نہیں یا ایمان نہیں۔ امام حنیفہ کی بات مانو، تمہارا ایمان بھی رہے گا، تمہاری جان بھی رہے گی، ایمان بھی مل جائے گا اور جان بھی مل جائے گی، دونوں چیزیں تمہارے پاس ہوگی۔ آپ بتاؤ کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا امام حنیفہ چاہیے، جس کے ساتھ رہنے سے ایمان بھی ملے اور جان بھی ملے۔ میں نے کہا ایک آدمی اسپتال میں ہے اور بیٹا کے اپنے مورثہ سے کہتا ہے کہ میرا ابا جی اسپتال میں ہے اور ہم نے چاہا کہ اس کا علاج ہو جائے، تو ڈاکٹر نے کہا 2 بوتل خون لاؤ، اس کو خون چڑھانا ہے۔ یہ دوڑتا ہے حدیث مولوی کے پاس گیا کہ شیخ صاحب میرا ابا اسپتال میں 2 بوتل خون چاہیے۔ ہم نے کہا بھائی دیکھو باپ اصل نہیں ہے، اصل پہ مان ہوتا ہے، حدیث دیکھتے ہیں، اگر مل گئی تو باپ کو خون دیں گے، نہ ملی تو باپ بننے دو۔ ہم نے تو حدیث پہ عمل کرنا ہے نا، شریعت نے کہا نا باپ کا خیال کرو، تو جب شریعت پہ ہو باپ کو بننے دو، پھر کیا خیال کرنا ہے؟ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے مولوی صاحب۔ مولانا نے حدیثیں دیکھی، انہوں نے کہا پھر حدیث کو ملا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی پر بیماری ہوتی نا تو پسرے لگواتے تھے، حجامہ اور خون نکالتے تھے، تو ڈاکٹر سے کہا اس باپ کی 2 بوتلیں خون نکالو۔ اس نے کہا تو خون نکالنا نہیں دینا ہے۔ اس نے کہا کہ حدیث میں بیمار کا خون نکالتے ہیں، دینے کی کوئی حدیث نہیں۔ اس نے کہا پھر میں کیا کروں؟ حنفی سے پوچھ لوں؟ اس نے کہا مشرک ہو گئے، ایمان ختم ہو جائے گا۔ آپ بتاؤ اگر یا اس کا ایمان جاتا ہے اور یا باپ کی جان جاتی ہے۔ حنفیوں کے پاس آیا بیچارہ لڑکا اٹھا، اب بتاؤ میں پھنساؤں، میں کیا کروں؟ ہم نے کہا کرنا کیا ہے؟ حدیث مبارک میں ہے کہ مریض کا خون لو۔ ہمارے امام نے دیکھا کہ خون لینا کیوں ہے، ہمارے امام نے دیکھا کہ خون لینا کیوں ہے۔ اس دور میں خوراکیں خالص ہوتی تھی اور خون باہر نکلتا تھا، اگر نہ نکالے تو مرض بڑھ جاتا تھا۔ اب خوراکیں ناقص ہوتی ہے، خون کم ہوتا ہے، اب خون دے تو جان بچتی ہے، اس وقت خون نکالے تو جان بچتی تھی۔ تو اصل مسئلہ نہ خون دینے کا ہے نہ خون لینے کا ہے، اصل مسئلہ جان بچانے کا۔ اصل مسئلہ کس کا ہے؟ جان بچانے کا۔ کبھی خون نکالنے سے جان بچتی ہے، کبھی خون دینے سے جان بچتی ہے۔ اس دور میں نکالے تو بچتی تھی اور آج دے تو پھر جان بچتی ہے۔ اصل مسئلہ بیٹا جان بچانے کا ہے۔ جو ابا جی کو 2 بوتلیں خون دے دو اور اس آگے شیخ الحدیث سے کہہ دو جس حدیث سے تم نے خون نکالنے کی بات کی ہے نا، اسی حدیث سے فقیر نے خون دینے کی بات کی۔ اب دیکھو میں نے ادھر جاؤ گے تو پریشان ہمارے پاس آؤ، ایمان بھی بچ جائے گا، ابو کی جان بھی بچ جائے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں کیا سمجھتا ہوں، امت کو سمجھانا سیکھو۔ مسئلہ سمجھانا کیسے؟ میں کئی بار آپ سے کہتا ہوں آپ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، میں کہتا ہوں پورا سال آپ کچھ بھی نہ کرو نا، ہماری صحبت میں خدمت میں رہ کے عوامی زبان سیکھ لو تو میں سمجھو کہ تخصص کا میں پیدا ہو۔
آپ بہت جلدی کرتے ہیں، فلاں مسئلہ نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا، تو یہاں رہنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اب آپ کو کسی کو ماں یاد آتی ہے، کسی کو بیوی آ جاتی ہے، کسی کو گھر یاد آتا ہے، اور کوئی چھٹی ہمیں دے، ہمیں چھٹی دینا نہیں ہے تو میرا گزارا نہیں ہوتا۔ میں پھر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ یہاں رہ کر سیکھو۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھو یہ فن ہے نا، یہ فن صاحب فن کی صحبت سے منتقل ہوتا ہے، یہ کتابیں پڑھنے کا فن کبھی منتقل نہیں ہوتا۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ سمجھا کرو کہ ہمارے تخصص میں ہوتا کیا ہے۔ جب آپ کو خود ہی نہیں پتا کیا ہوتا ہے تو آپ نے دوسرے کیا سمجھانا ہے؟ عوام کو سمجھانا سیکھو۔ اللہ کی قسم اگر آپ کو علمی زبان عوامی لہجے میں نکالنی آ گئی نا تو آپ ایک سال کا کام ایک ماہ میں کریں، آپ سالوں کا کام مہینوں میں جانا شروع کریں گے۔ اور جب عوام کی زبان مضبوط نہیں ہوگی تو کمزوری ہے۔ میں نے کئی بار آپ سے کہا بعض اصحاب علم ہوتے ہیں، اصحاب لسان نہیں ہوتے، اور بعض اصحاب لسان ہوتے ہیں، اصحاب علم نہیں ہوتے۔ بعضوں کے پاس درسگاہ کے علوم ہوتے ہیں، عوام کی زبان نہیں ہوتی، اور بعضوں کے پاس عوام کی زبان ہوتی ہے، درسگاہ کے علوم نہیں ہوتے۔ ہم چاہتے ہیں اللہ کو درسگاہ کے علوم بھی دے اور عوامی زبان بھی دے، آپ کو اصحاب علم بھی بنے، اصحاب لسان بھی بنے۔ یہ ہماری خواہش ہے، اور یہ خواہش تب پوری ہوگی جب آپ ہر مہینے 10 چھٹیاں کریں گے، پھر پوری ہوگی۔ عید سے 15 دن پہلے جائیں اور 1 مہینہ بعد آئیں، پھر ہمارا دل خوش ہوگا اور دل سے دعائیں کریں کہ اللہ اس کو زبان اور علم دے دے، یہ بیچارہ دوڑنا چاہتا ہے جلدی موڑی بنتے۔ خیر بات کہاں سے چلی تھی؟ لنگڑا جانور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ مریض جانور کی قربانی نہیں، لیکن مرض کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ کے نبی بتاتے تو مسئلہ بہت لمبا ہوتا۔ کرم کیا کیا؟ اصول بتا دیے اور فقہا نے آگے مسئلے بتا دیے۔ بھئی ایسا جانور جو اتنا لنگڑا ہو کہ پاؤں زمین پہ نہ ٹکتا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر اتنا لنگڑا ہو کہ سہارا دے کر چل سکتا ہو، ایسے لنگڑا پر کے ساتھ قربانی کرنا جائز ہے۔ کب عیب بنے گا کب عیب نہیں بنے گا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہا کے حوالے کر دیا ہے۔ اسی طرح اگر جانور کا دانت ٹوٹا ہو تو قربانی جائز ہے یا نہیں؟ اب یہاں بھی وہی بات ہے، فقہا نے مسئلہ سمجھا دی ہے، یہ فتاوی شامی کتاب الازہیہ میں ہے۔ اگر جانور کتنے اکثر دانت ٹوٹ جائے چارہ بھی نہ کھا سکتا ہو تو پھر تو جائز نہیں ہے، اگر اتنا دانت ٹوٹے کہ چارہ کھا سکتا ہو پھر اس کی قربانی جائز ہے، کیونکہ دانت تو منہ کے اندر ہے نا، چارہ بھی کھا رہا ہے، ٹوٹا نظر بھی نہیں آ رہا، تو جو عیب بھی نہیں ہے نقص بھی نہیں ہے۔ اتنے چھوٹے درجے کا عیب ہے کہ جس کو عیب شمار کرنا ہی نہیں چاہیے، اور جانور کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر جانور کا کان کٹا ہو تو قربانی ہوگی یا قربانی نہیں ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول دیا ہے، جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، ہمیں اللہ کے نبی نے حکم دیا قربانی کی جانور کی آنکھ بھی دیکھا کرو، قربانی کی جانور کی کان بھی چیک کیا کرو۔ پھر فرمایا وَأَلَّا نُزَعِّيَ بِمُقَابَلَةٍ، ہم ایسے جانور کو ذبح نہ کریں کہ جس کا کان آگے سے کٹا ہو، ولا مدابرہ جس کا کان پیچھے سے کٹا ہو، ولا شرقا ولا غربا، ولا شرقا ولا خرقا، نہ ایسے جانور کو ذبح کریں کہ جس کے کان پھٹے ہوں یا جس کے کان میں سوراخ ہو، ایسے جانور کو ذبح نہ کریں۔ لیکن اب تصریح رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کتنا ہو، اب فقہا نے اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ فقہا نے وضاحت کیا فرمائی ہے؟ اگر ایسا جانور جس کا پیدائشی کان نہ ہو اس کی قربانی بھی نہ کرو، یا اگر جانور ایسا ہو کہ جس کے دونوں کان نہ ہو اس کی بھی قربانی نہ کرو، یا جانور ایسا ہو کہ اس کے کان کا تیسرا حصہ کٹا ہو تو قربانی نہ کرو، اگر اس سے کم ہو تو کر لو۔ اب یہ فتاوی شامی فقہا نے تصریح کیوں فرمائی ہے؟ اب ہم نے دیکھا ہے کتنا کان کٹا ہو عیب شمار ہوتا ہے اور کتنا کان کٹا ہو عیب شمار نہیں ہوتا۔ یہ کام کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت نہیں فرمائی تو پھر کون فرمائیں گے؟ فقہا فرمائیں گے۔ اسی طرح اگر جانور کا سینگ ٹوٹ جائے تو اس کی قربانی جائز ہوگی یا جائز نہیں ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، آپ نے اتنی بات ارشاد فرمائی، ان کے پاس ایک شخص آئے، ان سے مسئلہ پوچھا ایسے جانور کے بارے میں جس کا سینگ کٹا ہو، آپ فرمایا لا یضر، کوئی حرج نہیں ہے، اس کی قربانی کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ کی بات فرمائی ہے۔ اب دیکھیے اگر جانور کا سینگ ٹوٹا ہے تو عیب ہے، اس کا تقاضا قربانی نہ ہو، حضرت علی کا فتویٰ دے کہ اس کا تقاضا قربانی ہونا ہے۔ یہ سنن طحاوی کے اندر روایت موجود ہے، باب القیوب التی لا یجوز الہدایا والضحایا۔ لیکن فقہا کیا فرماتے ہیں کہ نہیں، اب ہم دیکھیں گے کہ کس قدر جانور کا سینگ ٹوٹنے سے عیب بنتا ہے اور کس قدر نہ اس چیز کا عیب نہیں بنتا۔ اگر جانور کا سینگ جڑ سے اکھڑ جائے پھر قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر اتنا تھوڑا ٹوٹے کہ جڑوں سے نہ اکھڑے تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اب قیاس کا بھی خیال ہوگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کا بھی خیال ہو جائے گا، دونوں کی تصریح ہو جائے گی۔
اسی طرح اگر جانور کے تھن خراب ہو تو اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يجوز في البدن العوراء ولا الجفاء ولا الجرباء ولا المستلمة اتباعها، مجمع اوسط طبرانی کی روایت ہے کہ ایسا جانور جو بہت زیادہ کمزور ہو، خاصی ہو، تھن کٹا ہو، ایسے جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ اب تھن کی مقدار کیا ہے یہ حدیث میں وضاحت موجود نہیں ہے، یہ وضاحت کون کریں گے؟ فقہا کریں گے۔ لہذا فتاوی عالمگیری میں ہے کہ ایسا جانور جس کے اب ایک جانور ہے 4 تھن والا اور ایک جانور ہے 3 تھن والا، 4 جانور ہے کون ہے؟ جیسے بھینس ہے یا گائے ہے، اس کے 4 ہیں۔ اگر اس کے 4 تن ہوں، ان میں سے 1 تن خراب ہو اور 3 ٹھیک ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر 2 خراب اور 2 ٹھیک ہو اب قربانی جائز نہیں ہے، اور جس کے 2 تن ہیں اس کا اگر 1 تن خراب اور 1 ٹھیک ہے تو قربانی جائز نہیں، کیونکہ نصف ہے نا، عیب بن جائے گا، اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جہاں وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے اب فقہا کی ضرورت نہیں ہے، وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کو مجمل فرما دے اس کی وضاحت فقہا کریں گے۔ اگر فقہا کی وضاحت طلب نہ کریں تو پھر انسان شریعت پہ عمل کر ہی نہیں سکتا۔ آگے ایک اہم مسئلہ آج کے دور میں غیر مقلد ملاد ہے، اس کو سمجھیں۔ قربانی بھی ساتھ ملاتے ہیں اور عقیقہ بھی ساتھ سمجھیں۔ ہمارے اگر آج کو بندہ مسئلہ پوچھے کہ بھی دیکھیں قربانی کے جانور اگر بڑے آپ کے لیے ہیں، گائے، بھینس یا اونٹ، اس میں کوئی شخص 6 حصے قربانی کے رکھ لے، 1 حصہ عقیقہ کا رکھ لے تو جائز ہوگا یا نہیں؟ ہم اہل سنت والجماعت احناف کہتے ہیں اگر 1 حصہ عقیقے کا رکھ لے تو جائز ہے، 2 حصے عقیقے کا رکھ لے جائز ہے، کچھ حصے قربانی کے کچھ عقیقے کے ہوں تو ایسے جانور کو ذبح کرنا جائز ہے۔ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے اندر عقیقے کا آدمی کو شریک کرنا جائز نہیں، ان کی دلیل کوئی نہیں ہے، صرف اتنا کہتے ہیں کہ نہیں قربانی الگ ہے عقیقہ الگ ہے، یہ تو کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اب فقہا کا آپ دماغ دیکھیں، فقہا فرماتے ہیں کہ پہلے یہ دیکھیں ایک عقیقہ ہے اور ایک قربانی ہے، قربانی کے لیے اللہ کے نبی نے الفاظ کون سے استعمال فرمائے ہیں اور عقیقہ کے لیے الفاظ کون سے استعمال فرمائے ہیں، اور دوسرا دیکھیں یہ عقیقہ اور قربانی کے درمیان کوئی مشابہت ہے یا مشابہت موجود نہیں، اگر الفاظ بھی ایک ہیں اور مشابہت بھی موجود ہے تو پھر حرج نہیں ہے، اور الفاظ بھی ایک نہیں ہے مشابہت بھی نہیں ہے تو پھر اس کے عقیقہ والے حصے کو قربانی والے جانور کے اندر شریک نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث مبارک میں قربانی پر لفظ نسک کا استعمال ہوا ہے اور قربانی پر لفظ احرام کا استعمال ہوا ہے، یہ دونوں لفظ قربانی کے جانور کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرمائے ہیں۔ سنن ابی داؤد باب ما یجوز من السن من الضحایا، حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عید کے دن نماز کے بعد خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا من صلی صلاتنا ونسک نسکنا فقد اصاب النسک، جس آدمی نے نماز پڑھی اور پھر قربانی کی ہے اس نے قربانی کر لی ہے۔ ومن نسک قبل الصلاۃ فتلک شاۃ اللحم، اور جس آدمی نے نماز نہیں پڑھی نماز سے پہلے جانور ذبح کر دیا یہ قربانی نہیں ہے، یہ ایک بکری کا گوشت ہے جو اس نے کھا لیا ہے، قربانی کا اجر نہیں ملے گا۔ اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی پہ لفظ کون سا استعمال فرمایا؟ لفظ نسک فرمایا۔ اسی طرح قربانی پہ لفظ احرام میں دم استعمال کیا ہے، آپ نے حدیث پڑھی ہے سنن ترمذی باب فضل الاضحیہ، ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما عمل آدمی من عملی یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ قربانی کے دن اللہ کو سب سے محبوب عمل وہ جانور کا خون بہانا ہے، من احراق الدم، احراق الدم کا لفظ استعمال کیا ہے، تو قربانی پہ 2 لفظ استعمال کیے، لفظ نسک کا لفظ احراق الدم، اور ہم نے دیکھا کہ یہی دونوں لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ پر استعمال فرمائے۔ سنن ابی داؤد کتاب الاضحیہ باب فی العقیقہ، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ولد له ولد فاحب ان ينسك عنه فلينسك، جس آدمی کے ہاں بیٹا پیدا ہو، اولاد ہو اور وہ چاہے اس کی طرف سے عقیقہ کرے تو عقیقہ اس کو کر دینا چاہیے۔ یہ لفظ ہے فلینسک، لفظ کیا ہے؟ فلینسک، ینسک فلینسک، تو جو نسک قربانی کے لیے ہے وہی لفظ نسک عقیقہ کے لیے بھی ہے۔ اچھا اسی طرح احرام الدم کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سلمان بن عامر کہتے ہیں، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا مال غلام عقیقۃ فاحریقوا عنہ دما، اگر بچہ ہو تو اس کی طرف سے عقیقہ ہوتا ہے، فاحریقوا عنہ دما، اس کی طرف سے خون بہا دو۔ تو قربانی پر بھی احراق الدم ہے اور عقیقے پر بھی احراق الدم ہے، اسی طرح قربانی پر بھی لفظ نسک ہے اور عقیقے پر بھی لفظ نسک ہے۔ اور ان دونوں میں مشابہت کیا ہے؟ ابن قدامہ حنبلی نے المغنی ما شرح الکبیر جلد 11 صفحہ 124 پہ لکھا ہے وَلِأَنَّهَا أَشْبَهَتْهَا فِي صِفَاتِهَا وَسِنِّهَا وَقَدْرِهَا وَشُرُوطِهَا فَأَشْبَهَتْهَا فِي مَصْرَفِهَا۔ ہم نے دیکھا کہ عقیقے اور جانور، عقیقے کے جانور اور قربانی کے جانور مشابہت کیا ہے؟ مشابہت کیا ہے؟ جو صفات قربانی کے جانور کی ہیں وہی صفات عقیقے کے جانور کی بیان کی گئی ہیں۔ جتنی عمر اس کی ہے اتنی عمر اس کی ہے، اور جتنی مقدار اس کی اتنی مقدار اس کی ہے، جو شرط اس میں وہی شرط اس کے اندر ہے۔ تو چونکہ ان کی صفات عمر اور شروط کے اندر مشابہت تھی، فاشبہتھا فی مصرفہا، ہم نے مصرف کے اندر مشابہت کر دی ہے کہ جو جانور قربانی کا ہے اسی جانور میں عقیقے کا حصہ ہو جائے، تو جو جانور قربانی کا مصرف بنے گا وہ عقیقے کا مصرف بھی بن جائے گا۔ صفات میں مشابہت کی وجہ سے ہم نے اس کی مصرف کے اندر مشابہت کو مان لیا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ عقیقے کے جانور کو قربانی کے اندر ذبح کرنا جائز ہے۔ اب ایک مسئلہ اور آج کل چل پڑا ہے، وہ مسئلہ کیا ہے کہ عقیقے کے اندر جانور ذبح کرتے ہیں، اگر بچہ ہو تو 2 بکریاں، 2 مینڈے، 2 بھیڑے، اور اگر بچی ہو تو پھر 1 بکری۔ اب اگر کوئی آدمی اپنے بیٹے کی طرف سے بکریاں کی بجائے پوری گائے ذبح کرنا چاہے، پورا اونٹ ذبح کرنا چاہے تو کر سکتا یا نہیں؟ غیر مقلد کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتا۔ قربانی اور عقیقہ کی مسائل محمد فاروق غیر مقلد کی کتاب ہے، اس نے کہا نہیں بکرا ذبح نہیں کر سکتا، بکرا ذبح کرے تو اونٹ ذبح کرنا چاہے تو کر نہیں سکتا۔ ہم کہتے ہیں جس طرح بکرا ذبح کر سکتا ہے اونٹ بھی ذبح کر سکتا ہے۔ پہلے ہماری دلیل سے بات فرمائیں کہ ہماری دلیل کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں المعجم الصغیر طبرانی جلد 1 صفحہ 150 پر روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ولد له غلام فليعق عنه من الابل او البقر او الغنم، کہ جس آدمی کا بیٹا پیدا ہو وہ چاہے تو عقیقہ اونٹ کا کرے، چاہے تو گائے کا کرے، اور چاہے تو بکری کا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب جانوروں سے عقیقے کرنے کی اجازت مرحمت فرما دی ہے۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مرفوع حدیث پیش کی ہے، اور خود حضرت انس بن مالک کا اپنا عمل کیا ہے؟ حضرت قتادہ فرماتے ہیں ان انس بن مالک کان یعق عن بنیہ الجسور المعجم الکبیر طبرانی جلد 1 صفحہ 187۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی بیٹوں کی طرف سے بڑا جانور ذبح فرمایا کرتے تھے۔ حدیث قولی بھی، حدیث مرفوع بھی ہے، حدیث موقوف بھی ہے۔ لہذا ہم کہتے ہیں قربانی چاہے تو چھوٹا جانور دے دے اور چاہے تو بڑا دے دے، گنجائش موجود ہے۔ غیر مقلدین کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کا بیٹا پیدا ہوا، ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا گیا کہ عقی علیہ، یا فرمایا عقی عنہ جزورا، کہ عقی عنہ جزورا، کہ اس کی طرف سے تو بڑا جانور ذبح کر دو۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی فرمانے لگی معاذ اللہ، اللہ پناہ دے، ہم یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ ولیکن ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو وہی کام کریں جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، شاتان مکافاتان، 2 بکریاں ذبح کر دو جو ایک جیسی ہو، تو یہ کام کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب تک کہتے ہیں امی عائشہ کہتی ہے معاذ اللہ، خدا کی پناہ، اور آپ کیسے قربانی کر سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بات اچھی طرح سمجھیں، ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہے جواز کا درجہ، ایک ہے استحباب کا درجہ۔ امی عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے استحباب کا درجہ یہی ہے کہ عقیقے میں 2 بکرے ذبح کریں، اور جواز کا درجہ کیا ہے کہ آپ اس کی طرف سے اونٹ یا گائے ذبح کر لو۔ وہ جواز ہے، یہ استحباب ہے۔ اس میں دلیل کیا ہے کہ وہ جواز ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور فرمایا من ولد له غلام فلیعق عنہ من الابل او البقر او الغنم، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، تو جائز کیسے نہیں ہوگا؟ انس بن مالک رضی اللہ صحابی کا فعل ہے تو پھر جائز کیسے نہیں ہوگا؟ ام المومنین امی عائشہ فرماتی ہے مستحب ہے کہ ذبح کرو، اور یہ کہاں سے پتہ چلا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا، ان کے گھر والوں نے نظر مانی تھی، نظر یہ مانی کہ اگر ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہوا نحرنا جسورا،
ہم بڑا جانور ذبح کریں گے، گائے کو بڑا ذبح کریں گے۔ اور حضرت عائشہ نے فرمانے لگی لا بل السنت افضل، بڑا جانور ذبح نہ کرو بلکہ چھوٹا جانور ذبح کرنا یہ سنت ہے، اور سنت ہی افضل ہوتی ہے۔ عن الغلام شاتان مکافاتان وعن الجاریۃ شاۃ المستدرک الصحیح للحاکم، روایت موجود ہے۔ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نفی کیا وہ استحباب کی ہے، اور ہم نے اس بات کیا ہے جواز کا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ بچے کی طرف 2 بکرے دے دیے جائیں اور بیٹی کی طرف سے 1 بکرا یا بکری دے دی جائے، لیکن اگر پورا اونٹ یا گائے اور بھینس ذبح کرنا چاہے تو بھی جائز ہے۔ جواز اور ہے اور افضلیت کا درجہ اور ہے، دونوں میں فرق ہے۔ یہ تو قربانی کے جانور کے متعلق کچھ باتیں تھیں۔ 1-2 باتیں اور سن لیں قربانی کے جانور کے بارے میں۔ قربانی کے جانور کے بارے میں ایک ہمارے یہاں آج کل شبہ کچھ شبہات ہیں جو کفار کی طرف سے ہوتے ہیں، اور کچھ شبہات وہ ہیں کہ جو کفار نما مسلمانوں کی طرف سے ہوتے ہیں۔ بعض ہوتے ہیں کفار کی طرف سے اور بعض ہوتے ہیں کفار نما مسلمانوں کی طرف سے۔ آپ کو میرا لفظ شاید سخت لگے گا، یہ کفار نما مسلمان یہ آپ نے کہاں سے نکال لیا ہے؟ یہ ہم نے نکالا نہیں، حدیث مبارک میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس آدمی نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کافر والا عمل کیا، کافر والا کام کیا۔ میں نے آپ پہلے کہا تھا نا عوام کی زبان میں ترجمہ کرنا سیکھیں۔ اگر آپ اس کا ترجمہ کریں جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی تو وہ کافر ہو گیا، تو پھر کتنے لڑکے وہ ہوں گے کہ جن کو اپنے ماں اور باپ کا نکاح توڑنا پڑے گا۔ ماں نماز پڑھتی ہے اور باپ نہیں پڑھتا تو نماز نہ پڑھنے سے بندہ کافر ہوتا ہے، تو ماں باپ کا نکاح رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا نا۔ تو بتاؤ کتنوں کو آپ کو بلدوزنا اور حرام کی اولاد کہنا پڑے گا؟ اس لیے کہتے ہیں آپ ترجمہ وہ کریں جو ہمارا موقف ہے نا اس موقف کے مطابق ترجمہ کریں۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس آدمی نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کافر والا کام کیا۔ ایک ہوتا ہے کافر ہونا، ایک ہوتا ہے کافر والا کام کرنا۔ اب دیکھو داڑھی منڈانا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، کافروں کا کام ہے۔ تو جو بندہ داڑھی منڈائے ہم یہ نہیں کہیں گے کافر ہو گیا، ہم کہیں گے کافر والا کام کیا ہے۔ شراب پینا مسلمانوں کا کام ہے یا کافروں کا؟ کافروں کا۔ اگر کوئی مسلمان شراب پیے ہم یہ نہیں کہیں گے کافر ہو گیا، ہم کہیں گے اس مسلمان نے کافر والا کام کیا ہے۔ یہ میں کہہ رہا تھا ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے کافر نما مسلمان۔ تو بعض اعتراض کفار کرتے ہیں اور بعض کفار نما مسلمان اعتراض کرتے ہیں۔ کفار کا مقصد بھی دین سے دور کرنا ہوتا ہے اور ان کا مقصد بھی امت کو دین سے ہٹانا ہوتا ہے، لیکن کھل کر بات کہہ نہیں سکتے کہ فتویٰ سخت نہ رکھتے۔ ایک جانور کے بارے میں اشکال کیا ہے؟ بعض لوگوں کا سوال یہ ہے کہ جو آپ قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں یہ اعتراض ہندوؤں کی طرف سے ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ قربانی جو تم نے جانور ذبح کیا ہے، جانور کو اس موقع پر ذبح کرنا یہ جانور کے اوپر بہت بڑا ظلم ہے۔ جانور پہ بہت بڑا ظلم ہے کہ تم نے اپنی لذت کے لیے تم نے جانور کو ذبح کر ڈالا ہے۔ تو تمہارا جی چاہا تھا کباب کھانے ہیں اور تم نے بکرا ذبح کر دیا، جی چاہا یخنی پہ نہیں ہے اور جیسی مرغ ذبح کر دیا، یہ جانور پر ظلم ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہندوؤں کا مسلمان کے جانور کو ذبح کرنے والے عمل کو ظالمانہ عمل کہنا 2 وجہ سے۔ نمبر 1 ان کو پورے مسئلے کا علم نہیں ہے، نمبر 2 مسئلے کی وجہ کا علم نہیں۔ نمبر 1 ان کو پورے مسئلے کا علم نہیں، نمبر 2 مسئلے کی وجہ کا علم نہیں ہے۔ ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے؟ جانور ذبح کرو اور بغیر اللہ کے نام کے نہیں بلکہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرو، یہ ہمارا پورا مسئلہ ہے۔ اور اللہ کے نام لینے کی بات کرتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جب جانور کے اوپر ہم اللہ کا نام لیں گے اور اللہ کا نام لے کر ذبح کریں گے، اس کا نتیجہ نکلے گا کہ جانور اللہ کا نام سن کر مستی میں جھوم کر جان دے گا، اس کو اللہ کے راستے میں کٹنے کی درد نہیں ہوگی۔ تمہارا اعتراض یہ تھا کہ درد ہوتی ہے، تو جب اس کو درد ہوتی ہی نہیں ہے تو پھر اس جانور کو ذبح کرنا ظلم ہوگا کیسے؟ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح کرنے تو ظلم نہیں ہوتا؟ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث مبارک میں موجود ہے، یہ حدیث سنن نسائی باب ماجد الشہید من العلم کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما یجد الشہید من مس القتل
الا کما یجد احدکم من مس القصا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے پر شہید کو اتنی سی چیوٹی کاٹ اتنی سی تکلیف ہوتی ہے جتنی تم میں سے کسی ایک کو چیوٹی کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ اب دیکھو میں اس کی وضاحت کے لیے کہتا ہوں، اگر نیک آدمی ہو اور گھر جان دے تو اس کو جان نکلنے کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، اور فاسق آدمی بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو تو اس کو شہید ہونے کی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو انسان اللہ کے نام پہ کٹے اس کو تکلیف نہیں ہوتی، جانور اللہ کے نام پر کٹے تو جانور کو بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ تمہارے شکار تکلیف کی وجہ سے تھا، جب تکلیف ہی نہیں ہے تو پھر اعتراض کا مطلب کیا ہے؟ اس جواب پر میں اعتراض کر کے ایک شبہ کو دور کرتا ہوں۔ بعض حضرات کہیں گے کہ بھائی تکلیف تو ہوتی ہے اگرچہ چیونٹی کے کاٹنے کی ہے، تکلیف تو ہوتی ہے اگرچہ چیونٹی کے کاٹنے کی ہے، اور بعض چیونٹیاں ایسی جو کاٹے تو ایسے لگتا ہے جیسے جان نکل گئی ہے، تو تکلیف تو ہو رہی ہے، آپ کیسے کہتے ہیں تکلیف نہیں ہے؟ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ایک ہوتا ہے چیونٹی کا کاٹنا، ایک ہوتا ہے چیونٹی سے کٹوانا، ایک ہوتا ہے چیونٹی کا کاٹنا، ایک ہوتا ہے چیونٹی سے کٹوانا۔ چیونٹی کاٹے تو درد ہوتی ہے، کبھی کبھی چیونٹی سے کٹواتے ہیں تو درد نہیں ہوتی، اس درد میں مزہ بھی آتا ہے۔ شہروں کے کھیل اپنے ہیں، دیہاتوں کے کھیل اپنے ہیں۔ ہم شہری نہیں ہیں، پنڈو اور دیہاتی لوگ ہیں، تو دیہاتیوں کے کھیل اپنے ہوتے ہیں۔ اب دیہاتیوں کے کھیل اپنے ہیں۔ ہم بچپن میں کھیل کھیلا کرتے تھے، ہاتھ کو لیتے اور یا تھوک دیتے، اور تھوکنے کے بعد ایک چونٹا لے کر اس کو چھوڑ دے، چونٹا کاٹتا تھا اور ہم مزے لیتے۔ اب دیکھو ویسے چونٹا کاٹے تو چیخ نکل جاتی ہے، اور جب خود کٹوائے تو پھر مزے آتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ہوتا ہے چونٹی کا کاٹنا اور ایک ہوتا ہے کٹوانا۔ کٹنے کا معاملہ اور ہوتا ہے اور کٹوانے کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ خود کاٹے بات الگ ہے اور کٹوائے تو بات الگ ہے۔ میدان جنگ میں جو جا کر شہید ہوا ہے یہ مجبور ہو کر نہیں گیا، یہ تو چھپ چھپ کے چوری چوری جان چھڑا کے جاتا ہے کہ میں نے مرنا ہے اللہ کے نام پر، تو اس کی چونٹی کاٹتی نہیں ہے، یہ چونٹی سے خود کو کٹواتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ مجھ سے ایک ساتھ جب سے مسئلہ پوچھا جہاد کے عنوان پہ، والدین کی اجازت بغیر جا سکتے ہیں؟ میں نے کہا جن میں جانا ہے وہ پوچھتے نہیں ہیں، اور جن میں پوچھتے ہیں انہیں جانا نہیں۔ ان کا مطلب ایسی کو شک نکلے کہ نہ جائیں بس، اور جن میں جانا کو تو روکے تو پھر بھی نہیں رکتے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ دوسری بات سمجھو کہ یہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ جانور کو، ہم دیہاتی لوگ ہیں نا، تو دیہاتی کھیل اپنی ہے، شہروں کھیل اپنی ہے۔ ہمارے ایک مرتبہ زمانہ طالب علمی کی بات ہے، کراچی میں ایک مدرسے پڑھتا تھا، تو ایک مدرسے میں بات چل پڑی، دیہاتی افضل ہے یا شہری افضل ہے۔ اب دیکھو مسئلہ یہی ہے، اگر اصاب کو چھوڑ دیں، صرف شہر اور دیہات کی بات کریں تو شہری افضل ہے، صرف شہر اور دیہات کی بات کریں، شہر میں تہذیب ہے، تعلیم ہے، سب چیزیں موجود ہیں، اور اگر وہ تہذیب اور تعلیم دیہات کے اندر آئے تو پھر مطلب ہے بات اچھی طرح سمجھیں، شہری افضل ہے دیہاتی افضل ہے۔ افضلیت کی بنیاد تو علم اور عمل ہوتا ہے نا، اگر کسی شہر میں علم اور عمل ملتا ہو وہاں کا شہری افضل ہوگا، اور کسی دیہات میں علم و عمل ملتا ہے تو پھر دیہاتی افضل ہوگا۔ اگر گناہوں کی فضا شہر میں زیادہ ہے تو دیہاتی افضل ہے، اگر دیہات میں بھی حیائی کی فضا زیادہ ہے تو پھر شہری افضل ہے۔ بات تو یہی ہے نا، صرف صاف فتویٰ کہہ دینا کون افضل ہے یہ بات ذرا قابل غور ہے۔ ایسے بات چل پڑی ہمارے، میں تو چھوٹے درجے میں تھا، بڑے درجے میں بات چلی، تو ساتھیوں کی عادت یہ تھی کہ آپس میں طلبہ بات کرتے ہیں، آج کلاس میں یہ بات چلی ہے، یہ چلی ہے، شام مجھے بھی کہہ دیا لڑکوں نے کہ فلاں استاد ہے ہماری کلاس میں بات کی ہے کہ شہری افضل ہے۔ میں نے کہا دعا کرو یہ بات ہماری کلاس میں شروع کریں۔ اچھا اللہ کے عزم نے ہماری کلاس میں شروع کر دی کہ شہری افضل ہے دیہاتی سے۔ تو میں نے کہا استاد جی دلیل سے افضل ہے بغیر دلیل کے افضل ہے؟ ہم دیہات کے ہیں آپ شہر کے، آپ دلیل سے میں بات منوانا چاہتے ہیں بغیر دلیل کے ویسے ادب سے منوانا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے پاس دلائل ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں درجہ ثانیہ یا ثالثہ میں پڑھتا تھا، یا ثانیہ میں تھا ثالثہ میں۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس دلائل ہے، میں نے کہا ساری بسم اللہ پڑھے ہمیں دلیل پیش فرمائیں۔ ساری فرمانے لگے کہ شہری کے افسر ہونے کی میرے پاس دلیل ہے۔ میں نے کہا کون سی دلیل ہے؟ جیسے قرآن کریم میں ہے الاعراب اشد کفرا و نفاقا، کہ دیہاتی کفر اور نفاق کے اندر بڑے سخت ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ہمارے پاس دلیل ہے ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق، شہری نفاق میں نفاق کے اوپر مرتے ہیں۔ اگر آپ پر دیہاتیوں کے نفاق کی دلیل ہے تو ہمارے پاس شہروں کے نفاق کی دلیل بھی ہے نا۔ ومن الاعراب من یؤمن باللہ، آگے کیا وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ۔ میں نے کہا اللہ نے اللہ حضرت تنبیہ کہہ کر آپ جیسے حضرات کو سمجھایا ہے کہ میرے قریب یہ دیہاتی ہیں، ان کو یوں نہ چھیڑ کرو۔
اللہ نے فرمایا الا انہا قربت اللہ، نانا ایسی بات رہ گیا نا قربت کے لیے اللہ نے آپ کو تنبیہ کی ہے تو ہمیں تنبیہ کیا تو بتاؤ اور جاتیوں خیال کرو یہ تم سے افضل ہے۔ آپ کو تنبیہ کی اللہ پاک نے کہ ہمارے بارے میں ایسے جملے نہ کرو۔ استاد نے دلیل بدل دی، یہ دلیل تو ختم ہو گئی نا، پھر ایک نئی دلیل چلے گا یا نہیں؟ استاد جی نے یہ دلیل ختم ہوئی، نئی دلیل پیش کی، کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دوڑے تھے جان بچانے کے لیے تو قرآن میں ہے کہ شہری ان کی جان بچائی تھی۔ وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون، اے موسیٰ دوڑو تمہیں لوگ مارنا چاہتے ہیں۔ یہ شہری تھا جو نبی کی جان بچانے کا سبب بنا۔ میں نے کہا یہ شہری مارنا چاہتے تھے، دیہاتی جان بچانے کا سبب بنا۔ فرعون شہری تھا، دیہاتی نہیں تھا۔ فرعون مارنا چاہتا تھا اور بچانے کا سبب دیہاتی بنا تھا۔ کیوں؟ یعنی کہ اقصیٰ مضاف ہے، المدینہ مضاف الیہ ہے، اور اضافت میں سب تغیر ہوتا ہے۔ وہ شہری نہیں تھا، شہر کے کسی کونے دیہات میں رہتا تھا اور وہاں سے دوڑا موسیٰ اپنی جان بچا۔ میں نے مساجد کو اور طریق پیشور کا مجھے کہنے لگے دیہاتیوں کا لباس اتنے تہمت پہنے ہوتے ہیں، اور دیکھو تو تہمت پہنتے ہیں، دھوتیاں پہنتے ہیں، اس میں سطر کھلنے خطرہ ہوتا ہے، اور شہری شلوار اور قمیض پہنتے اس میں سطر کم ہوتا ہے، تو ان کا جو سطر کھلتا ہے اس سطر کا خیال کرتے ہیں۔ میں نے کہا استاد جی وہ جو حدیث مبارک میں نے پر فرمایا علامات قیامت میں ہوتا ہے گا کہ عورتیں کاسیات عاریات، لباس پہنا ہوگا اور پھر بھی ننگی ہوں گی۔ ہم تو تہمت پہنتے ہیں، کبھی کبھی ہوا چلے تو ننگے ہوتے ہیں نا، اور آپ پینٹ پہن کر ہر وقت ننگے رہتے ہیں۔ جو کبھی کبھی ننگا ہو وہ تو ٹھیک نہیں ہے، اور جو ہر وقت ننگا ہو وہ کیسے ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ہمارے قیامت پہ لمبے کرتے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا اندر لاہور ہے یا کراچی ہے، اور آپ نے جو پینٹ پہنی ہوتی ہے خود صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ کون سا مال جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا استاد جی آپ کی مثال تو بالکل ایسے ہے کہ جیسے ایک دمبی تھی، وہ دمبی وہ جا رہی تھی اور بکری کے ساتھ تھی، اور دمبی جب کھالا کراس کرنے لگی تو اس کی چھلانگ ماری نا، اوپر اس کی چکی اٹھ گئی تو بکری نے تالیاں مار دی، بکری تالی ماری، دیکھو ننگی ہو گئی ہے۔ دمبی نے کہا عجیب بات ہے، میں نے چھلانگ ماری تو ننگی ہو گئی، اور تیری دم تو ہر وقت اٹھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا ہماری اس دمبی کی مثال ہے جو کبھی ہوا چلے تو ننگی ہو، اور آپ کی مثال اس بکری کی جس کی ہر طرف ہر وقت اٹھی ہوتی ہے۔ ہمارے سطر پر نگاہ کبھی کبھی ہے، آپ کے سطر پہ ہمیشہ نگاہ کرتی ہے، تو اور طریقے سے بیان فرمائیں۔ یہ میں ثانیہ ثالثہ کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا جی اور طریقوں پیش فرمائیں۔ ساری فرمان لگے آپ چھوٹے میں بڑا ہوں، تو بالکل ٹھیک ہے، اس کو تو مانتے ہیں کہ ہم چھوٹے ہیں اور آپ بڑے ہیں، لیکن آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ رجوع کر لیں، صاحب بہن رجوع کرتے تھے، میں نے کہا بات سمجھ آئے تو امام صاحب بھی کر دیتے بات سمجھ آئے نا تو امام صاحب بھی کر دیتے ہیں، ساری صحت اچھی بات ہے، کچھ بھی سمجھ آتی ہے، آج آپ تو مان لیں، ہمیں یہ ہم سے رجوع نہ کروائیں۔ خیر پورا گھنٹہ ختم ہو گیا، وہ کبھی بھی استاد جی نے بات نہیں چھڑی کہ دیہاتی افضل ہے کہ شہری افضل ہے۔ ہم نے کہا افضلیت کی بنیاد کو دیکھیں، افضلیت کی اس افضلیت کی بنیاد کیا ہے؟ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ ہے فضیلت کی وجہ، وہ شہری ہو یا دیہاتی ہو، بات تو صرف اتنی ہوتی ہے۔ یہ جوابات جیسے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے امام مالک کو سلام کیا، امام مالک نے پوچھا انت من اینا، کہاں سے آئے ہو؟ شکل سے پہچانتے نہیں تھے، انہوں نے کہا من الکوفہ، کوفہ سے آئے۔ اس نے کہا الکوفی لا یوفی، تو وہ کوفی جو وفا نہیں کرتے۔ امام فرمایا انت من اینا، آپ کہاں سے؟ کہا من المدینہ، فرمایا من اہل المدینہ مرض ولم نفاق، تو وہ مدینے والے ہو۔ میں نے کہا انت ابو حنیفہ، اور میں نام امام مالک کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا میں سمجھتا تھا ایسے جو آپ ابو حنیفہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ پاک ہم سب کو امام صلی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق سلیم عطا فرمائے۔ صرف ذوق نہیں ہونا چاہیے، ذوق سلیم ہونا چاہیے۔ آدمی گفتگو بھی کرے، دلائل بھی دے، اپنے دلائل پہ ناز بھی نہ کرے، اللہ سے دعا مانگے، اللہ مزید تقویت عطا فرماتے ہیں کہ برائے اکابر کے خلاف ہو بھی جائے، احترام پھر بھی کرے اور بگڑے مت۔ یہ امام صاحب کا ذوق سلیم ہے۔ چلیں سوال سمجھ آ گیا؟ میں خیر سمجھا رہا تھا، ایک سوال میں نے اور کیا تھا، بھائی چوٹی کاٹے درد تو پھر بھی ہوتی ہے، تو جانور کو درد تو ہوئی ہے نا، اس کا جواب یہ نشین فرمائے۔ میں نے کہا درد کی دو قسمیں ہیں، ایک درد عداوت ہے، ایک درد الفت ہے، ایک درد عداوت ہے اور ایک درد الفت ہے۔ درد عداوت ایسی ہے کہ ہلکی سی انگلی پکڑو تو بندہ لڑ پڑتا ہے، اور درد الفت کیسی ہے؟ بچھڑا یار ملے، آدمی سینے سے لے کر دبا بھی دے، درد ہو پھر بھی مزہ آتا ہے، تو دل کرتا ہے یہ چھوڑے نا۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ اور ٹھیک ہے غلط ہے؟
ایسے ہی ہے نا، آدمی یار بچنا ملے اور دبائے، آدمی کی چیخ نکل جائے پھر بھی چھوڑنے کو دل نہیں کرتا. کہتے ہیں مجنون لیلا پہ عاشق تھا، لیلا نے مٹھائی تقسیم کی، لوگوں کے اسے مٹھائی دے دی. مجنون گیا تو اس کو ماری، اس نے کیوں نہیں مارا، مال نہیں دیا. انہوں نے کہا تو بہت بیوقوف آدمی، اس پہ ہر وقت مرتا ہے، ہمیں مٹھائی دی ہے تجھے تھپڑ مارا ہے. اس نے کہا ہاتھ لگا ہے، تمہیں مٹھائی لگی ہے، ہمیں لیلا کا ہاتھ لگا ہے. تمہیں لیلا کی مٹھائی لگی ہے، ہمیں لیلا کا ہاتھ لگا ہے. جو مٹھائی اس ہاتھ میں ہے نا، وہ مٹھائی، وہ لذت مٹھائی میں نہیں ہے. اب بات سمجھ آئی؟ جو لذت اس ہاتھ میں ہے اس مٹھائی کے اندر، تمہیں مٹھائی ملی اور ہمیں ہاتھ میں. ہمارے استاد اور میں کہتے تھے مجنوں کو تانا دیتا تیری لیلا کالی ماں سے. سمجھ، کسی نے مجنوں کو تانا دیا، کالی سیاہی ہے، یہ کالی سیاہ ہے. مجنوں کو تانا دیتا تیری لیلا کالی ماں سے. مجنوں جواب دیتا اس مس سے بڑی چا سے. کوئی مس لکھ دی قرآن کتاب ہے، اے مس لکھ دی یار کو خط ہے. اور بات سمجھ آئی؟ میں کہہ رہا تھا کہ درد کی دو قسمیں، ایک درد الفت ہے اور ایک درد عداوت ہے. درد عداوت معمولی اور برداشت نہیں ہوتی. درد الفت میں انسان جان دیتا ہے اور مزے لیتا ہے. جانور پر جب اللہ کا نام لے کے ذبح کرے نا، اس کو درد ہوتی ہے، لیکن اس درد میں مست ہوتا ہے کہ اللہ کے نام کی درد ہے. میدان جنگ میں شہید جائے تو درد ہوتی ہے، لیکن درد ایسی ہوتی ہے جو اللہ کے نام کی ہوتی ہے. وہ درد سہنے میں آدمی کو لطف آتا ہے. آتا ہی نہیں آتا. جن کی شادی ہے ان کو پتہ ہے، جن کی نہیں ان کو پتہ چل جائے گا آتا ہے کہ نہیں. بس بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں وہ درد ہوتی ہے، لیکن بندہ سمجھتا ہے یہ مقام ہی رہے تو بہت بہتر. سمجھتے یہ مقام ہے. چلے ایک اور سوال سمجھے، قربانی کی جانور پشو بات سمجھ گئے. اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات سمجھیں. آج کل انٹرنیٹ پہ غیر مقلدین نے کھپ ڈالی ہوئی ہے حکیم الامت محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو سوال میں نے کیا ہے، اس سوال کا جواب دیا ہے، اور اس جواب سے ایک لفظ کہا ہے اس پہ غیر مقلد بات سمجھے نہیں ہے اور اعتراض کرتے ہیں. وہ سوال کیا ہے، تھانوی کی پوری بات سنیں. اشرف الجواب حصہ 84. دوسری قوموں کا یہ شبہ کہ یہ لوگ بڑے سنگ دل ہوتے ہیں کہ انہی جانوروں کے گلے پر چھری پھیرتے ہوئے ذرا بھی رحم نہیں آیا. محض ناواقفی یا تعلق سرکشی سے ناشی پیدا ہونے والی ہے. یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، اللہ فرماتے اس کی منشا صرف سرکشی ہے، ہم سے بغض اور عناد ہے، اس کی وجہ علم نہیں ہے. کیوں؟ مگر عجیب بات یہ ہے، یہ شبہ اور اعتراض فقط گائے کی قربانی کے متعلق ہے. یہ مسلمان گائے ذبح کرے تو ہندو یہ اعتراض کرتے ہیں، اور جب خود چوہے مارے، بکریاں مارے، جانور مارے، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. تو اگر یہ اعتراض گائے پر ہے تو یہ اعتراض چوہے پر بھی ہونا چاہیے نا، بلی پر بھی ہونا چاہیے، کتے پر بھی ہونا چاہیے. اور سارا کچھ مار کے کھا جاتے ہو اور تم اعتراض نہیں کرتے، اور مسلمان گائے ذبح کرے تمہیں اعتراض آتا ہے. جواب سمجھا تھانوی کا؟ تھانوی الزامی جواب دے رہے ہیں اگر اس وجہ سے گائے کو ذبح کرنا جائز ہے کہ درد ہوتی ہے، اگر چوہے بلے اور تم کتیاں بھی ذبح نہ کرو اس پر بھی تو درد ہوتی ہے، وہ ذبح کر لیتے ہو اور گائے پر تم اعتراض کرتے ہو. یہ تھانوی نے جواب دیا ہے. لفظ کیا ہے؟ یہ شبہ اور اعتراض فقط گائے کی قربانی کے متعلق ہے، چوہے، بکری اور مرغی کبوتر کے متعلق نہیں. معلوم ہوتا ہے دال میں کالا ہے، لیکن اس شبہ کا سبب ترحم نہیں بلکہ محض حمیت مذہبی ہے، یعنی مذہبی غیرت ہے. ہمارے تو بھی گائے جائز ہے، ان کے گائے کا ذبح جائز نہیں ہے، اس مذہبی غیرت میں اعتراض کرتے ہیں. اور اگر اس کی بنیاد رحم ہوتا تو پھر جس طرح گائے ذبح کرنا جائز نہیں، بکری ذبح کرنی بھی جائز ہے. اب غیر مقلد دلال سرویس پہ اعتراض کیا کرتا ہے؟ اب اس نے کہا دیکھو حضرت تھانوی چوہے، بکری اور مرغ اور کبوتر کی قربانی کی قائل ہوئی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ چوہے، بکری اور مرغ اور کبوتر کو ذبح کر کے کھانا جائز سمجھتے ہیں. ایسی قربانی کتنا بڑا جھوٹ ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ چوہے کو ذبح کر کے کھا لو. حضرت تھانوی کو ہندو کو فرما رہے ہیں کہ تم چوہے ذبح کرتے تمہیں رحم نہیں آتا، ہم گائے ذبح کریں تو تم کیا مسلمانوں کو رحم نہیں آتا. تو یہ چوہے اور بکری اور مرغ کبوتر کی بات یہ ہندو کہہ رہے ہیں، مسلمان لوگ کہہ رہے ہیں. بات ہندو کو کی ہے اور پریشان ہندو نما مسلمان ہو گئے. پریشانی ان کو لگی ہوئی ہے، بات ان کے متعلق کی ہے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اسے کہہ دوں اگر غیر مقلدین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھ لیتے نا، کبھی امام صاحب کی دوری کی حماقت کبھی نہیں. یا تو سمجھا نہیں ہے اور یا صحیح سمجھا ہے. آپ بات سمجھے؟ یا انہوں نے امام صاحب کو سمجھا نہیں یا صحیح سمجھا. آدمی کسی کی مخالفت کرتا ہے یا اس کو سمجھتا نہیں ہے
اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کو مخالفت ٹھیک ہے ورنہ ہمارا اس میں کیا نقصان ہوگا، تو یہ سمجھے نہیں یا صحیح سمجھے ہیں، اس لیے آپ کو میرا جملہ سمجھ آ گیا؟ چلو ٹھیک۔ ایک اور شبہ سمجھیں، ایک اور شبہ یہ ہے، یہ اعتراض بھی مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ اعتراض بھی یا کافروں کا ہے یا مسلمان یا کفار نما مسلمانوں کا ہے۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ دیکھیں آپ حضرات جو جانور قربانی کا ذبح کرتے ہیں، اگر عید کے دن قربانی کا جانور ذبح کرنے کی بجائے اس جانور کی قیمت اللہ کے راستے میں صدقہ کریں تو فائدہ زیادہ ہو۔ کیوں؟ اگر ایک دیہات کے بالفرض 1000 جانور ہیں جو قربانی کی دن ذبح ہوں گے، اگر اس 1000 جانور کی قیمت جمع کر لو اور اس قیمت کا صدقہ کرو، ہسپتال بنے، یتیم خانے بنے، مدارس بنے، بیوہ کی کفالت ہو، بچوں کا نکاح ہو، کتنا فائدہ ہو سکتا ہے ایک دن کی قربانی کی مالیت کی وجہ سے۔ تو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کہ ہم ایک دن میں جانور ضائع کر دیتے ہیں، تو جانور کی بجائے اس کے پیسوں کا صدقہ کر دیں تو فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا جواب سمجھیں۔ ہم نے کہا یہ جو تم نے اعتراض کیا ہے کہ اس کی بجائے کتنا فائدہ ہو سکتا تھا، دیگر شعبہ جات کو چلانے کے لیے اسلام کا مستقل مالیاتی نظام موجود ہے۔ ہسپتال بنانے کے لیے، یتیم خانے بنانے کے لیے اسلام کا مستقل مالیاتی نظام موجود ہے۔ نمبر 1، زکوٰۃ کا نظام موجود ہے، صدقۃ الفطر کا نظام موجود ہے، عشر کا نظام موجود ہے، کفارے کا نظام موجود ہے، صدقات نافلہ کا نظام موجود ہے، اور حکومت کے بجٹ سے ہسپتال تعمیر کرنے کا حکم شریعت کا نظام مستقل موجود ہے۔ یہ جو آپ نے کہا قربانی کے پیسے ہوتے تو فلاں فلاں کام ہو جاتا، اس فلاں فلاں کام کے لیے شریعت نے مستقل ایک نظام رکھا ہوا ہے۔ شریعت نے مسلمانوں کو خالی نہیں چھوڑا، بیوہ کا مسئلہ حل ہوتا زکوٰۃ سے کر لیتے، یتیم بچی جوانوں کی نکاح کا مسئلہ ہے زکوٰۃ سے کر لیتے، فلاں مدرسے کا مسئلہ ہے عشر سے کر لیتے۔ یہ سارے مسائل تو حل ہو سکتے ہیں۔ یتیم خانے اسپتالوں کا مسئلہ ہے، اس کے لیے حکومت اپنے بجٹ سے مال مختص کرے اور دے، حکومت کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ تو اس کے لیے مالیاتی نظام مستقل موجود ہے، قربانی کی جانور کی رقم کو وہاں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا جواب سمجھیں، انسان کے پاس مال دو قسم کا ہے، بعض مال وہ جو باجان ہے اور بعض مال وہ جو بے جان ہے۔ ایک مال وہ ہے جو جاندار ہے، بکری، بھیڑ، گائے، اور ایک مال وہ ہے جو جاندار نہیں ہے، جیسے گندم، چنے، کمار، کپاس، سونا، چاندی، پیسے، درم، دنانیر، سکے، یہ سب۔ تو مال انسان کی ملکیت میں دو قسم کا ہے، نمبر 1 جو جاندار ہے اور نمبر 2 جو بے جان ہے۔ اب شریعت اور اللہ کی منشا یہ ہے کہ جو مال ہم نے انسان کو دیا ہے ہر قسم کے مال میں سے اللہ کے راستے میں قربان کرے۔ اب اگر زکوٰۃ عشر دیتا ہے تو اس نے وہ مال دے دیا جو بے جان ہے، اگر دراہم دنانیر دیتا ہے تو وہ مال دے دیا جو بے جان ہے، اگر پیداوار کی عشر دیتا ہے وہ دے دیا جو بے جان ہے۔ بکری اور گائے، اونٹ اور بھینس اگر اس کے بدلے میں بھی پیسے دے تو اس نے پھر بے جان مال کو دیا ہے، جان والا مال تو پھر رہ گیا نا۔ اگر بکری ذبح کرے گا تو اب بے جان نہیں، جان والا مال ہی ہوگا۔ تو اللہ چاہتے ہیں کہ میں نے تمہیں بے جان مال دیا، وہ بھی میرے راستے میں صدقہ کرو، اور جان والا دیا تو وہ بھی صدقہ کرو۔ تو شریعت کی منشا کو سمجھے تو پھر آدمی کہتا نہیں ایسا ہونا چاہیے۔ تیسرا جواب سمجھیں، شریعت نے بعض مسائل اس لیے دیے ہیں اس سے دوسرے مسئلے پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بعض مسائل کیوں دیے؟ اس سے دیگر دوسرے مسائل پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ مسئلہ ایک ہوگا اور اس سے آسان دوسرا مسئلہ ہوگا۔ اگر ایک مسئلے پر عمل کرتے رہیں گے تو باقی مسئلے پر عمل کرنا بہت آسان ہوگا۔ شریعت کی منشا یہ ہے یہ نماز بھی پڑھے، یہ روزہ بھی رکھے، یہ صدقہ بھی دے، اور جب ضرورت پیش آ جائے تو جہاد بھی کرے۔ لیکن اچانک جہاد کرنا بڑا مشکل ہے۔ آپ چاہتے ہیں جب آپ کا بیٹا بڑا ہو تو صدقہ کرے، اس کا حال کیا ہے کہ جب اس کے اوپر صدقہ فرض نہیں تھا اس کے ہاتھ سے صدقہ دلواتے رہو تاکہ اس کو عادت پڑ جائے، جب صدقہ فرض ہوگا تو ادا کرنا بہت آسان ہوگا۔ کیوں؟ اس کو صدقے کی عادت پہلے سے ڈلی ہوئی ہے۔ اس سے ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لو، یہ غیر مقلدین کے بہت بڑا اعتراض ہے۔ یہ اصول ذہن میرے دیکھنے جواب کتنا آسان ہے۔ وہ کہتے ہیں بہشتی جیور میں لکھا ہوا ہے اگر کوئی شوہر اپنی نابالغ بیوی سے ہم استری کرے
تو اس نابالغ بچی پہ غسل کرنا واجب نہیں ہے۔ تو دیکھو کہتے ہیں کتنا غلط مسئلہ بیان کیا ہے، بیوی بھی ہے، ہم بستر بھی ہوا ہے اور غسل پھر بھی واجب نہیں۔ آدمی سمجھتا ہے کہ بہت بڑا ان نے کام کیا، بہت بڑا اعتراض کیا۔ ہم کہتے ہیں حضرت تھانوی کہ تم نے نمبر 1 عبارت آدھی نقل کی ہے، جو نقل کی ہے وہ بھی نہیں سمجھے۔ ایک تو مسئلہ پورا نقل نہیں کیا، دوسرا جو نقل کیا وہ بھی سمجھے۔ تھانوی فرماتے ہیں اگر نابالغ بیوی ہو اس سے شوہر ہم بستری کر لے، اس نابالغ پر غسل واجب نہیں، لیکن عادت ڈلوانے کے لیے غسل کرا دینا چاہیے۔ پورا مسئلہ چھوڑ دیا نا۔ اب بتاؤ نابالغ پر نماز فرض ہے، لیکن شریعت کہتی ہے نابالغ کو نماز پڑھانی چاہیے۔ اب اگر حدیث مبارک کو بندہ پیش کر دے اور مسائل پیش کرے کہ نابالغ پہ نماز فرض تو نہیں ہے لیکن عادت ڈالنے کے لیے پڑھانی چاہیے، تو بندہ کہ کوئی غلط مسئلہ بتایا، نابالغ پر نماز فرض نہیں، نابالغ پر روزہ فرض تو نہیں ہے لیکن عادت ڈالنے کے لیے روزہ رکھوا دینا چاہیے، نابالغ پر زکوٰۃ فرض تو نہیں ہے، عادت ڈلوانے کے لیے اس کے ہاتھ سے صدقہ کروا دینا چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں منقوہ ہے لیکن نابالغ ہے نا، نابالغ پر جب نماز فرض نہیں، روزہ فرض نہیں، زکوٰۃ فرض نہیں، تو غسل کیسے فرض ہوگا؟ غسل اس پہ فرض نہیں ہے لیکن عادت ڈلوانے کے لیے غسل کرا دینا چاہیے۔ اب تو کوئی اعتراض تو رہتے نہیں، لیکن غیر مقلد بات پوری کرتا نہیں ہے یا بات ادھوری کرتا ہے، اور جو کرتا ہے بات کو سمجھتا نہیں ہے۔ اتنی ادھوری بات بھی نہیں سمجھا اور پوری بات تو بجھا ہے، مسئلہ سمجھتا نہیں۔ غیر مقلد کہتے ہیں جو بہت زیور میں لکھا ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو، آدھا بچہ ماں کے پیٹ والا باہر ہو، تو اس حال میں بھی عورت پر نماز پڑھنا فرض ہے۔ اب شور میں جاتے ہیں نماز کیسے پڑھے گی، وہ تو بچہ جان رہی ہے۔ ہم نے کہا بیوقوف آدمی، اگر آدمی رات کو 3 بجے سوئے اور تھکا سخت ہو، سخت تھکا ہو، اس کی آنکھ نہ کھلے، اس پر نماز فرض ہے کہ نہیں؟ آپ کو جو وہ تو سوا ہے، نماز کیسے پڑھے گا؟ تو ہم نے کہا کب پڑھے گا؟ ہم نے کہا جب اٹھے گا تو پڑھ لے گا، لیکن فرض تو ہے نا۔ ایک آدمی کو ایکسیڈنٹ ہو جو ٹانگ کٹ جائے، نماز فرض ہے یا نہیں؟ تو یہ پڑھے گا کیسے؟ اس کا تو پریشر ہو رہا ہے، بھائی جب ٹھیک ہوگا پھر پڑھ لے گا۔ حضرت تھانوی یہ تو نہیں فرما رہے کہ اس حالت میں نماز بھی پڑھے، حضرت تھانوی فرماتے ہیں اس حالت میں اس پر نماز فرض ہے، پڑھے گی کب؟ جب یہ ٹھیک ہو جائے گی، بیماری سے نکلے گی تو بعد میں پڑھ لے گی۔ اب دیکھو مسئلہ سمجھے نہیں کہ اعتراض تھانوی پر ہے۔ ایک شخص کہنے لگا جب آدھا بچہ باہر ہے تو خون تو نکل رہا ہے نا، میں نے کہا وہ خون بیماری کا ہے، نفاس کا نہیں ہے۔ نفاس کا خون ہوتا ہے جو بچے کی کامل ولادت کے بعد شروع ہو، نصف ولادت کے بعد وہ خون بیماری کا ہوتا ہے، نفاس کا نہیں ہوتا۔ اور بیماری کی حالت میں نماز ہوتی ہے، نماز پھر بھی فرضیت تھوڑی ختم ہوتی ہے۔ اب میں بات کیا سمجھا رہا تھا، پورا مسئلہ ہم سمجھتے نہیں تو اعتراض آتا ہے۔ اب ذرا بات سمجھو، ہم کہتے ہیں شریعت کہتی ہے نماز روزے پر بھی عمل کریں اور جہاد بھی کریں۔ اب اچانک جہاد کرنا پڑے تو بڑا مشکل ہے۔ جہاد میں اپنا خون بھی نکلتا ہے، مخالف کا بھی نکلتا ہے، اور جس نے کبھی خون گرتا دیکھا ہی نہ ہو اس کا تو کلیجہ نکل جائے گا جہاد کا نام سن کر۔ تو شریعت نے کہا ہر سال جانور ذبح کرو، اور کرو بھی اپنے ہاتھ سے، کرو بھی اپنے ہاتھ سے۔ جب اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کرنے کی عادت پڑ گئی نا، کسی موقع پہ کافر کو ذبح کرنا پڑا تو تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ عادت پڑی ہوگی نا، اور جس کو عادت نہیں پڑی وہ تو بہت پریشان ہوگا۔ تو یہ مسئلہ تبھی حل ہوگا جب جانور کو ذبح کریں گے، 1 کروڑ روپے کا صدقہ کر دیں، جس سے خون بہتا دیکھ رہا تو برداشت نہیں ہو سکتی۔ تو شریعت کی چونکہ منشا جہاد تھی، اس لیے حکم دیا ہے کہ جانور کو ذبح کرنا چاہیے۔ نمبر 4 چوتھا جواب سمجھیں۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ ہر دن کا مخصوص عمل ہوتا ہے، اور مخصوص عمل ہی اللہ پسند فرماتے ہیں، اس کا متبادل عمل اللہ کو پسند ہی نہیں۔ قربانی کے دن قربانی کے جانور کا صدقہ اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ قربانی کے جانور کا خون بہانا اللہ کو پسند ہے۔ اس پہ دلیل کیا ہے؟ جامع ترمذی باب ما جاء فی فضل الاضحیہ، حضرت ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، عید کے دن اللہ کو محبوب ترین عمل وہ جانور کا خون بہانا ہے، جانور کا خون بہانا ہے۔ عید کے دن کوئی انسان جانور کا خون نہ بہائے اور 1 کروڑ روپیہ دے دے، اللہ خوش نہیں ہوں گے جتنا 10,000 کا جانور ذبح کرنے سے خوش ہو۔ معلوم ہوتا ہے آج کے دن اللہ مال نہیں دیکھتے، آج کے دن اللہ دیکھتا ہے کہ ہمارے نام پہ گلے پہ چھری چلاتا ہے یا نہیں چلاتا، آج خدا ہی عمل دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور 5واں جو آپ سے نشین فرما لیں کہ قربانی سے مقصود جانور ہے ہی نہیں، قربانی سے مقصود اعتراض تو اس لیے تھا نا کہ دیکھو یہ جانور ذبح کیا ہے، گوشت ضائع ہو گیا، اس کے بدلے میں پیسے دے دیتے۔ عید کے دن جانور کا گوشت مقصود ہی نہیں ہے، عید کے دن مقصود صرف
اللہ کے نام پہ جانور کو ذبح کرنا ہے، اس پہ دلیل کیا ہے؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ جو تمہارا گوشت اور جانور کا خون ہے یہ تو اللہ کے یہاں پہنچتے نہیں ہے، اللہ کے یہاں تو تمہاری خالص نیت پہنچتی ہے، خالص نیت سے ذبح کیا ہے، یہ ذبح نہیں کیا۔ دوسرا قرینہ کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی جانور ذبح کر دے اور ایک بوٹی بھی صدقہ نہ کرے، سارا جانور اپنے گھر میں رکھ لے، تو ثواب میں رتی برابر بھی کمی نہیں ہوگی، قربانی کے ثواب میں رتی برابر کمی نہیں ہوگی۔ ہاں گوشت کے صدقہ کرنے کا جو اضافی ثواب تھا وہ تو نہیں ملے گا، لیکن نفس قربانی کے ثواب میں رتی برابر کمی نہیں ہوگی۔ یہ میں نے دفعہ دخل مقدم کر کے اس سوال کا جواب دیا ہے، اللہ کرے آپ کے ذہن میں آ گیا ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ قربانی کے دن آدمی قربانی کرے اور ایک بوٹی گوشت کی بھی نہ دے تو ثواب کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو آپ کے ذہن میں سوال آئے گا نا، کمی کیوں نہیں ہوگی؟ یہ جو ہے اس گوشت پر اتنا صدقہ ہے، اتنا اجر ہے، جب گوشت صدقہ نہیں کرے گا ثواب کیسے ملے گا؟ ہم کہتے ہیں دو باتیں الگ ہیں، ایک ہے نفس قربانی کا اجر، ایک ہے نفس قربانی کا اجر جو ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، اور ایک ہے قربانی کے گوشت کا اجر۔ یہ قربانی کے گوشت کا اجر اضافی مسئلہ ہے اور نفس قربانی الگ مسئلہ ہے۔ اگر جب آدمی نے قربانی دے دی اور جانور کا گوشت صدقہ نہ کیا تو نفس قربانی کے اجر میں رتی برابر کمی نہیں ہوگی۔ ہاں گوشت کو تقسیم کرنے کا جو تھا تو اضافی ثواب سے محروم رہ جائے گا، لیکن نفس ثواب میں تو کمی نہیں آئے گی نا۔ اور تیسرا قرینہ یہ سمجھے کہ اس دن مقصود صرف جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اس پر قرینہ کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی اس دن جانور ذبح نہ کرے، اس کے بدلے میں 100 من گوشت صدقہ کر دے تو قربانی ادا نہیں ہوتی۔ قربانی ادا، بکرا 5 کلو کا ہے، بکرا 10 کلو کا ہے، یہ 10 کلو کا بکرا ذبح نہ کرے اور اس کے بدلے میں آدمی 10 لاکھ من گوشت صدقہ کر دے تو قربانی کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ معلوم ہو کہ قربانی کے دن گوشت تقسیم کرنا مقصود نہیں ہے، قربانی کے دن ایک جان کا اللہ کے نام پہ قربان کرنا مقصود ہے۔ اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور سوال اس حوالے سمجھ لیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں اگر ایک کافر بھی شریک ہو گیا تو قربانی ادا نہیں ہو۔ گائے، اونٹ یا بھینس، اس کے اندر 7 شریک ہوتے ہیں، اگر ایک شریک بھی کافر ہوا تو کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں ہوگی؟ وجہ دیکھیں، آپ کسی کا اپنا گوشت ہے، کافر کسی کا اپنا گوشت ہے، آپ نے اپنا گوشت دینا ہے، کافر نے اپنا گوشت دینا ہے، تو کافر کے شریک ہونے کی وجہ سے مسلمان کی قربانی کیوں نہیں ہوگی؟ بات سمجھ آ گئی؟ اس کا جواب سمجھے۔ ہم کہتے ہیں یہ سوال اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ بندے کو یہ نہیں پتا قربانی کے دن مقصود گوشت نہیں ہے، قربانی کے دن مقصود جان کا ذبح کرنا ہے۔ اگر قربانی کے دن مقصود ہوتا گوشت تو پھر کافر کے شریک ہونے سے کچھ فرق نہ پڑتا۔ ہم نے اپنا حصہ صدقہ کر دیا، کافر نے اپنا صدقہ کر دیا، اس کا قبول نہیں ہوا، ہمارا قبول ہو گیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ ایک مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، اس مسجد کی تعمیر میں مسلمان بھی پیسے ڈالتا ہے اور کافر بھی ڈالتا ہے۔ ہم نہیں کہتے کافر پیسے ڈالے، لیکن اگر کافر نے پیسے ڈال بھی دیے تو مسلمان کے پیسے ضائع نہیں ہوں گے نا۔ بات سمجھ آ رہی؟ آپ نے کنواں کھودا ہے، اس کنواں کھودنے میں اینٹیں کافر نے دے دی ہے، مستری مسلمان نے لگا دیا ہے، کافر کو اس کا اجر نہیں ملے گا، لیکن مسلمان کو مستری لگانے کا اجر تو ملے گا نا۔ تو باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ اگر ایک یتیم خانہ بنا تھا، اس میں کچھ پیسے کافر دے دیے، کچھ مسلمان نے دے دیے، یتیم خانہ بن گیا، جو کافر کا صدقہ اس کو اجر نہیں ملے گا کفر کی وجہ سے، لیکن جتنا ایسا مسلمان نے ڈالا مسلمان کو ثواب مل جائے گا اپنے ایمان کی وجہ سے۔ لیکن جانور میں اگر کافر شریک ہو جائے تو سب کی نیکی ضائع ہے۔ اب بندے کے ذہن میں سوال آتا ہے یار اگر مسجد میں دونوں پیسے ڈال دیں تو مسلمان کی نیکی ضائع نہیں ہے، یتیم خانے میں ڈال دیں تو ضائع نہیں ہے، اگر کسی اور جگہ ڈال دیں کنویں میں تو ضائع نہیں، اور جب قربانی کے جانور میں کافر شریک ہو جائے تو پھر مسلمان کی قربانی کیوں ضائع ہوتی ہے؟ اگر ضائع ہونا تھا تو بقیہ عبادت کیوں ضائع نہیں ہوتی؟ یہ قربانی کا کیا قصور ہے؟ ہم نے کہا بات سمجھیں، قربانی کے دن مقصود گوشت نہیں ہے، قربانی کے دن مقصود قربانی کے جانور کی جان کو اللہ کے راستے میں لٹانا ہے۔ اگر گوشت مقصود ہوتا تو پھر کوئی بندہ بکرا ذبح نہ کرتا، اس ذبح شدہ بکرے کی بجائے کوئی آدمی 1 من گوشت دے دیتا، قربانی ہو جاتی۔ حالانکہ 10 کلو کا بکرا ذبح نہ کرے اور 10 من گوشت تقسیم کر دے تو قربانی نہیں ہوتی، اور ایک 10 کلو کا بکرا ذبح کرے اور ایک بوٹی بھی صدقہ نہ کرے قربانی پھر بھی ہو جاتی ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ مقصود گوشت نہیں، مقصود جان ہے۔
اور جان ایسی چیز ہے کہ جو شرکت کو قبول نہیں کرتی. جان ایسی چیز شرکت کو قبول نہیں کرتی. یعنی اس جان کے آپ 7 حصے کر لیں، کچھ مسلمان کی اور کچھ کافر کی. جان تو تقسیم نہیں ہوتی نا، لیکن گوشت تقسیم ہو جاتا ہے. جو تقسیم ہوتا ہے وہ مقصود نہیں ہے، اور جو تقسیم مقصود ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی. اس لیے اگر کوئی کافر شریک ہو گیا تو قربانی ادا مسلمان کی نہیں ہوگی. کیوں؟ نفس قربانی میں، نفس جان میں شرکت نہیں ہو سکتی. ایک کافر بھی آ گیا تو مسلمان کا مال سارا ختم ہو جائے گا. اس کی مثال یوں سمجھے، ایک ہوتا ہے کنواں بنانا، ایک ہوتا ہے کنویں کا پانی پینا. ایک ہوتا ہے کنواں بنانا اور ایک ہوتا ہے کنویں کا پانی پینا. اب کنویں بنانے میں اگر کچھ پیسے کافر دے دے اور کچھ پیسے مسلمان دے دے تو کنویں کا ثواب مسلمان کو مل جائے گا اپنے حصے کا، اور کافر کو نہیں ملے گا. کافر کی شدت سے مسلمان کے اجر میں کمی نہیں ہوگی. لیکن جو کنویں میں پانی موجود ہے یہ سارا پانی پاک ہوگا تو پی سکتے ہیں، اگر کچھ نجس ہو گیا تو نہیں پی سکتے. کچھ نجس ہو گیا تو نہیں پی سکتے. کیوں؟ اینٹیں تقسیم کو قبول کرتی ہے لیکن پانی طہارت اور نجاست کی تقسیم کو قبول نہیں کرتا. اگر نجس ہے تو سارا ہے، اور اگر طاہر ہے تو پھر سارا ہے. وہ جنہیں کتنے حصے میں پیشاب پڑا ہے باقی تو باقی ہے، باقی پی لو، اتنا ہی چھوڑ دو. تو جس طرح پانی تقسیم کو قبول نہیں کرتا طہارت اور نجاست کے کنویں کا تھوڑا پانی جو قلیل ہے لیکن اس کی اینٹیں شرکت تقسیم قبول کر لیتی ہیں، اسی طرح جانور کی جان یہ تقسیم قبول نہیں کرتی. ہاں البتہ جانور کا گوشت تقسیم کو قبول کرتا ہے، اور مقصود گوشت نہیں، مقصود جان ہے. گوشت مقصود ہوتا تو ہم کہہ دیتے کافر کی شرکت سے مسلمان کی قربانی کا کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ مقصود جان ہے. اس لیے کافر شریک ہو گیا تو مسلمان کی قربانی بھی ادا نہیں ہوگی. اس موقع پہ بہت زیادہ خیال فرمائیں، کوشش کریں کہ آپ کی قربانی میں کافر بھی شریک نہ ہو اور آپ کی قربانی میں کوئی بدعتی بھی شریک نہ ہو. بدعتیوں سے بھی اپنی قربانی کو بچانے کی کوشش کریں. مماتی یہ سب اہل بدعت کی قسمیں ہیں. ہم یہ نہیں کہتے شریک ہو گئے تو قربانی ہوگی نہیں، لیکن جس حد تک ممکن ہو اہل بدعت سے اپنے اعمال کو پاک و صاف رکھیں. ایک آخری سوال سمجھ لیں. آخری سوال یہ ہے کہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہر سال ایک دن میں مسلمان کروڑوں جانور جب ذبح کرتے ہیں تو اس سے مسلمانوں کی معیشت بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. ایک دن میں آپ نے جو کروڑ جانور ذبح کر دیا، اگر یہ جانور پورے سال میں تھوڑے تھوڑے ذبح ہوتے تو معیشت میں کتنا فائدہ ہوتا، کاروبار چلتا رہتا. تمہیں کاروبار شروع کیا ہے تو ایک دن میں اتنے جانور ذبح کرنے سے مسلمانوں کا معاشی نقصان ہے. اگر ایک دن میں اتنے جانور ذبح نہ تو مسلمانوں کا معاشی نقصان نہ ہوتا. ہم نے کہا یہ بھی نہ سمجھنے کی دلیل ہے. ایک دن میں اتنے جانور کا ذبح ہونا یہ مسلمانوں کی معاشی کمزوری نہیں ہوتی، اس مسلمانوں کی معیشت مزید مضبوط اور مستحکم ہوتی. کیوں؟ یہ کمزور تب ہوتی جب ایک دن جانور پیدا ہوتا، اسی دن جانور بڑا ہوتا، اسی دن جانور ذبح ہو جاتا. اب آپ کہتے ہیں آج پیدا ہوا، آج بڑا ہوا، آج ذبح نہ کرتے تو 6 ماہ تک اس کو کھاتے رہتے، پھر تو بات ٹھیک تھی. یہ جانور ایک دن کا نہیں ہے، یہ جانور 1 سال کا ہے، اور اگر گائے ہو تو جانور یہ 2 سال کا ہے، اور اگر اونٹ ہو تو جانور 5 سال کا ہے. تو یہ جو جانور قربانی کے دن ذبح ہوا ہے نا، یہ اچانک پیدا ہو کر جوان نہیں ہوا، یہ 1 سال سے پلا ہے، یہ 2 سال سے پلا ہے، یہ 5 سال سے پلا ہے. اب آپ اندازہ کرو کہ اس سے مسلمانوں کی معیشت کتنی مستحکم ہوگی. اگر آپ نے 10 کروڑ جانور قربانی ذبح کرنا ہے تو 10 کروڑ جانور پیدا بھی کرنے پڑیں گے نا. بولو 10 کروڑ جانور کو سنبھالنا بھی پڑے گا نا. تو جب سنبھالیں گے تو نوکر بھی رکھنے پڑیں گے، تو معیشت بڑھ گئی ہے کمزور ہو رہی ہے. آپ نے 10 کروڑ جانور پالنے ہیں تو ان کو چارہ بھی کھلانا ہے. تو جب چارہ کھلائے گے منو سلوا تو نہیں ہوگا نا، زمین سے نکلے گا تو چارہ اگانا پڑے گا. جب چارہ اگائیں گے تو بیج بھی ڈالیں گے، جب چارہ اگائیں گے تو کھاد بھی ڈالیں گے، چارہ اگائیں گے تو ٹریکٹر بھی چلائیں گے، چارہ اگائیں گے تو آپ نے یہ سارے کام کرنے ہیں. اب دیکھو ٹریکٹر چلنا ہے تو مزدور بھی آئے گا، مشینری بھی آئے گی، کارخانے استعمال ہوں گے، کھاد ڈلے گی، بیج ڈالیں گے. تو معیشت بڑھ رہی ہے کمزور ہو رہی ہے. اور جس جانور کی آپ نے قربانی کرنی ہے اس جانور کا دودھ پینا چاہے تو نہیں پی سکتے. قربانی کی جانور کا دودھ نہیں پی سکتے ہیں. تو جب دودھ پی سکتے ہیں آپ دودھ نکالیں، جب قربانی کا موقع آئے گا تو قربانی دیکھی جائے گی. آپ بتاؤ معیشت کم ہو رہی ہے نقصان ہو رہی ہے؟ اور اگر آپ 1 کروڑ جانور یہاں پیدا کریں اور سعودی اور حج کے موقع پر بھیج دیں تو زر مبادلہ ملے گا. پاکستان کی معیشت کمزور ہوگی یا مضبوط ہوگی؟
اور جب آپ یہ گوشت دیں گے مساکین اور غریبوں کو، تو جو سال بھر بیچارے گوشت نہیں کھا سکتے ان کو گوشت کھانے کو ملا تو نقصان ہوا یا فائدہ ہوا؟ اور کھانے بیچ کے مدرسوں کو دیں تو ایک مدرسہ بھی کمزور تھا، غریب تھا، ایک دن میں مالدار ہو گیا تو معیشت مستحکم ہوئی ہے کمزور ہوئی؟ تو قربانی کے جانوروں کی وجہ سے مسلمانوں کا پیٹ بھی بھرتا ہے، مدارس بھی تعمیر ہوتے ہیں، طلباء بھی پڑھتے ہیں، اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی کمپنیاں اور کارخانوں کا نظام چلتا ہے۔ تو ایک قربانی کی وجہ سے ہزاروں مشینیں چلتی ہیں، ایک قربانی کی وجہ سے لاکھوں مزدور کام کرتے ہیں، ایک قربانی کی وجہ سے ہزاروں کارخانے اور فیکٹریاں حرکت میں آتی ہیں۔ تو قربانی کے نظام سے معیشت مستحکم ہوتی ہے، معیشت کمزور نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ہم کو ساری باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلاصہ یہ ہے، شریعت کا حکم سمجھ نہ آئے عمل تب بھی کرنا ہے، اور سمجھ نہ آئے تب بھی عمل کرنا ہے، اور اگر سمجھ آ جائے تو تب بھی عمل کرنا ہے۔ دونوں کو عمل کا ہر صورت میں آپ کریں، سمجھ آئے تب بھی اور نہ سمجھ آئے۔ اس پر میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے عرش معلیٰ تک گئے اور پھر واپس آئے۔ ابو جہل نے کہا کہ میں نہیں مانتا، کیوں؟ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا میں مانتا ہوں۔ میں سمجھ نہیں تو آپ کیوں مانتے ہیں؟ میں سمجھانے کی بات کہا کرتا ہوں۔ حضرت صدیق سمجھا رہے ہیں میں نے کلمہ سمجھ کا نہیں پڑھا، میں نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے۔ پتہ یہ چلا جو اپنی عقل کی وجہ سے نبی کو چھوڑ دے ابو جہل کا بیٹا ہے، اور جو پیغمبر پر اپنی عقل قربان کرتے وہ صدیق کا بیٹا ہے۔ ہم ابو جہل والے نہیں ہیں، ابو بکر صدیق والے ہیں۔ سمجھ آئے تو بھی مانیں گے، نہ سمجھ آئے تو بھی مانیں گے، اور جب بغیر سمجھے مانیں گے ایک وقت آئے گا اللہ پاک ہمیں سمجھا بھی دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو شریعت کے احکام سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور نہ سمجھ آئے تو تب بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بڑے جانور گائے اونٹ وغیرہ میں کتنے بچوں کی طرف سے کیا کر سکتے ہیں؟ 7 اسے ہوتے ہیں نا، تو 3 بیٹے اور 1 بیٹی، پھر بھی ہو سکتا ہے۔ 7 بیٹی ہوں تو بھی ہو سکتا ہے۔ ایک کی طرف سے 2 کرنے ہیں، بیٹی کی طرف سے 1 کرنا ہے۔